آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ خواتین حضرات، رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن جو ہے وہ روزانہ شام کو، روزوں کے درمیان اب تو خیر 1-2 روزے رہ گئے، شام کو 4 بجے سے لے کے آپ 7 بجے تک دیکھتے ہیں، اور ہم ان میں کوشش کرتے ہیں کہ پہلے گھنٹے میں کسی موضوع پہ اسلامی پرسپیکٹو سے بات کی جائے، پھر اس کے بعد ہم ٹیلی فون لائنز کھول دیتے ہیں، آپ ہمارے مہمانوں سے، ہمارے علماء کرام سے بات کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم کسی واقعے کا، کسی حوصلہ افزائی کا، یا پھر کسی حدیث کا ذکر جو ہے وہ اپنے مہمانوں سے کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھ دوں تاکہ آپ اس کا جواب ڈھونڈ کے جو ہے وہ ہمیں میسج کر سکیں، اور اس سوال کے صحیح جواب میں اگر ایک سے زیادہ صحیح ہوا تو پھر قرآن دازی ہوگی۔ جامع شیریں کا کرشی کا یہ ہیمپر جو ہے یہ آپ کو انشاءاللہ پہنچا دیا جائے گا۔ سوال بڑا آسان سا ہے کہ کس غزوہ میں، غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ جس جنگ میں، جس لڑائی میں جس میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو، کس غزوہ میں آپ کے دانت جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے۔ پھر وہ جو جگہ ہے جہاں پہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا تھا، وہ بھی میں نے تو آج سے 10 سال پہلے ان جگہوں کی زیارت بھی کی ہوئی ہے، لیکن آج کل اگر لوگ جاتے ہیں وہاں پہ تو وہاں پہ کنکریٹ کو بھر کے ان جگہوں کو بند بھی کر دیا گیا ہے۔ مجھے نہیں پتا وہ کیوں کیا گیا، لیکن وہ جگہیں جو ہیں وہ موجود ہیں ابھی بھی۔ اس کا جواب آپ نے دینا ہے جناب، اور آپ کو یہ ہیمپر جو ہے وہ بھیجا جائے گا۔ آج کا موضوع بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور خاص طور پہ وہ بیٹے اور بیٹیاں جو کہ شادی کرنے کے ارادے سے ہیں یا کر چکے ہیں، اور نئے نئے گھر والے ہیں، اور زیادہ تر اپنی انفارمیشن جو مذہب کی ہے وہ ویڈیو سے لیتے ہیں، ان کے لیے خصوصی طور پہ میرے خیال میں آج دیکھنا چاہیے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے خاندانی نظام کے اوپر۔ لیکن سب سے پہلے میں اپنی شیف سے ملاقات کر لوں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ آج ہم افطاری کے اوپر کن کن نعمتوں سے انشاءاللہ تعالی نوازے جائیں گے۔ السلام علیکم شیف۔ وعلیکم السلام۔ آج کل کون کون سی نعمتیں آپ نے آج تیار کرنی ہیں؟ جی بلال بھائی، ہم آج تیار کر رہے ہیں انار کا جوس۔ انار کا جوس؟ بالکل۔ واہ۔ اور ساتھ میں جو ہمارا مین پیور انار جوس؟ پیور انار جوس۔ واہ۔ اور ساتھ میں جو ہے ہم مین کورس میں مغلئی قورمہ بنائیں گے۔ مغلئی قورمہ، اس میں مغلئی کیوں کہتے ہیں اس کو؟ اس کو اصل میں یہ جو مغلئی جتنی بھی ہماری کوزین ہے نا، یہ بہت رچ ہوتی ہے۔ اچھا۔ رچ سے مراد کہ ہم اس میں جو ہے وہ ہیوی جیسے کریم ہے اس کا استعمال ہوتا ہے، دہی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، اور کئی جو ہیں اس میں بادام کا پیسٹ استعمال ہوتا ہے، اور کچھ جو ہیں اس میں کاجو کا ہم پیسٹ بوائل کر کے وہ ایڈ کرتے ہیں۔ ٹھیک تو ٹھیک۔ اس لیے جو مغلئی کوزین ہے وہ بہت رچ ان فلیورز ہوتی ہے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ جی، اور اس کے ساتھ ہمارے پاس سبروسو کا جو ہے وہ پیزا ٹاپنگ تھی جس کو میں یوٹیلائز کر رہی ہوں پراٹھا رول کے اندر۔ اچھا ٹھیک۔ وہ ہم تیار کریں گے، اور ربڑی ہمارے پاس آج سوئیاں ہیں۔ ربڑی بھی ہوگی؟ جی جی، مطلب دودھ کو ہم بہت ربڑی زیادہ، جو قصور والی ربڑی ہوتی ہے؟ بالکل۔ آپ نہ لانا، ہم نے خود بنا لیا۔ اچھا، یہ جو ہمارے ساتھ انشور ہے، سن سپ ہے جو کہ ایک ریفریشنگ پاؤڈر جو ہے ڈرنک برانڈ ہے۔ اچھا، سن سپ کی میں آپ کو بات بتاؤں بلال بھائی کہ یہ 2 فلیورز میں جو ہے ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے، لیمو پانی اور اورنج، اور ہر آپ کا جو بھی لیڈنگ برانڈ ہے نا، اسٹور ہے سوری، اس میں جو ہے یہ ایزیلی اویلیبل ہے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ حلال ہے اور پاکستانی برانڈ ہے۔ پاکستانی برانڈ جی، اور ہمارے ساتھ نورپور ہے۔ نورپور کا آپ کو پتا ہے کہ ہم ڈیلی بیسس پہ جو ہے دودھ استعمال کر کے چائے تیار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہمارے ساتھ جامع شیریں ہے، کوکا کولا اسپرائٹ ہے، اور سبروسو ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ جو آپ فرما رہی ہیں کہ یہ ہر سٹور سے اویلیبل ہے، یہ حلال فوڈز جو ہیں یہ ان کا پروڈکٹ ہے بنایا ہوا۔ اور جناب آج انشاءاللہ تعالی نان بھی آپ نے جلدی منگوا لینا۔ بالکل۔ اور قورمے کے ساتھ اس میں ہم کوتاہی کر سکتے ہیں بھلا؟ اس میں کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ نہیں جناب مہمان ہمارے ساتھ ہیں، جناب سب سے پہلے علامہ حسن رضا باقر بھائی ہیں۔ السلام علیکم باقر بھائی، خیریت سے ہیں باقر بھائی؟ باقر بھائی آپ میرڈ ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ؟ الحمدللہ۔ بچے بھی ہیں؟ الحمدللہ۔ سو یو ہیو اے فیملی ماشاء اللہ تعالیٰ۔ اور انتہائی محترم ڈاکٹر حمیرہ طارق ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ خیریت سے ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ۔ بہت مہربانی ہے، آپ مصروف ہوتی ہیں لیکن آپ پھر بھی آتے ہیں۔ گلزانہ منشا ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم منشا، خیریت سے ہیں آپ ہی سے بات شروع کریں، اجازت آپ لوگوں کی۔ آج کل بہت زیادہ یہ ٹرینڈ ہے کہ میرجز میں ہینگ اپ سمجھ لیں یا ایک نیا ٹرینڈ سمجھ لیں، لیکن اس میں مجھے لگتا ہے، میں اللہ کرے غلط ہوں، لیکن علماء کرام کا ایک بڑا رول ہے اس بات کو ہمیں سمجھانے میں۔ ہم تو علماء کی ہر بات پہ لبیک کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ جو کمبائنڈ فیملی ہے اس یہ نہیں ہونی چاہیے۔
آپ الگ کریں لوگوں کو، بلکہ یہاں تک تفصیل علماء کرام نے ہمیں بتائی ہے کہ کیا کیا کام جو ہے وہ بیگم نہیں کرے گی. مثال کے طور پہ اگر بیگم نے دودھ پلانا ہے تو اس کے پیسے لے گی. اگر بیگم نے ماں باپ کی آپ کی جو ہے وہ کوئی کام نہیں کرنا ہے، ایبسلیوٹلی، بہن بھائیوں کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن گھر کے کام پہ بھی آپ اس کو، مثال کے طور پہ کھانا پکانے پہ، صفائی کرنے پہ، کسی چیز پہ آپ مجبور نہیں کر سکتے. میں یہ نہیں پوچھتا کہ پھر کرنا کیا ہے، میرا حق تو یہ بنتا ہے میں آپ سے پوچھوں کہ شادی میں پھر کرنا کیا ہے. پہلے یہ لسٹ ایک بتا دیں، وہ بھی ظاہر ہے آپ لوگوں کے پاس ہوگی. یہ کمبائنڈ فیملی کے ہم خلاف ہو گئے ہیں پچھلے چند سالوں سے، جب سے ممبر سے اس کی آواز آئی ہے کہ خاتون کے لیے الگ حصہ گھر یا جگہ ہونی چاہیے. اس پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیملی سٹرکچر جو کہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے سب کانٹیننٹ میں، جو کہ ہماری شناخت تھی، بالکل، جس کا بائی پروڈکٹ جو ہیں وہ سارے بڑے بڑے لوگ نکلے، آج اس کو توڑ کے ہم ایک اچھے قدم، ایک اچھی روایت کی طرف جا رہے ہیں؟ بلال، تھینک یو فرسٹ آف آل فار ہیونگ می آن یور شو. اور دوسری بات آتے ہیں اب آپ کے اس ٹاپک کی طرف جو آج آپ نے چھیڑ دیا. بہت سینسٹیو ٹاپک اور ایبسلیوٹلی رائٹ کہ جب سے یہ آواز اٹھی ہے تو بہت سے لوگ، میں نے آپ ہی کے شو میں ایک بار پہلی بھی یہ بات کہی تھی کہ پرابلم نہ دین کے حکم سے ہے اور نہ لوگوں کی چوائس سے. پرابلم صرف وہاں پہ آ گئی ہے جہاں آج کے مسلمان نے صرف دین کو اتنا اڈاپٹ کر لیا ہے جتنا اس کو سوٹ کرتا ہے، وارے کا دین آتا ہے، جتنا وارے کا دین. جہاں جہاں کوئی جو لیوریج لے سکتا ہے، چاہے وہ بہو کی شکل میں، چاہے وہ شوہر کی شکل میں، چاہے وہ شوہر کی شکل میں ہے، چاہے وہ مدر ان لا ہیں، اور چاہے وہ بچی کی اپنی والدہ ہیں، جس کو جہاں جہاں لیوریج لینا ہوتا ہے وہ دین کی آڑ میں اس لیوریج کو لے لیتی ہیں. دیکھیے کسی کے ساتھ کمبائنڈ، یہ آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے میں ایک بات ایڈ کر دوں کہ یہ اگر کانسیپٹ ایک سیکولر ورلڈ سے آیا ہوتا نا تو شاید ہم اس کے خلاف سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے. یہ آیا ہی مذہبی طبقے کی طرف سے ہے. بالکل. تو جہاں تک اکٹھے رہنے کا سوال ہے یا الگ ہو جانے کا سوال ہے، مجھے لگتا ہے کہ آج کے انسان نے پریویسی کو بہت پریفرنس دے دی ہے. ٹھیک ہے. اور اس پریویسی کے چکر میں کہ اور ایک اور بڑی مزے کی بات ہے کہ ہم اپنے لیے تو کریں، ہم کسی دوسرے کے لیے کیوں کریں. جب آپ کہہ رہی ہیں منشا پریویسی کس سے چاہیے ہمیں؟ ہر رشتے سے. آپ دیکھیں کہ بہن کو بھائی سے چاہیے، جو میاں بیوی ہیں ان کو گھر کے اپنا سپیس چاہیے، اپنا سپیس چاہیے. اور یہ میاں بیوی کی تو بہت بعد میں بات آتی ہے، سگے بہن بھائیوں کو یہ سپیس ریکوائرڈ ہو گئی ہے، مدرز کو بچوں سے ریکوائرڈ ہو گئی ہے، بچوں کو ماں سے ریکوائرڈ ہو گئی ہے. تو ہم کمبائنڈ فیملی سسٹم یا سسرال کی طرف تو بعد میں بات کریں گے. یہ تو اس وقت آپ کسی بھی گھر میں چلے جائیں تو وہ بچہ آگے سے یہ کہتا ہے کہ آپ نے میرے کمرے کا دروازہ کیوں کھولا، آپ نے کیوں مجھے اس وقت میں اپنا کوئی کام کر رہی تھی یا وہ کر رہی تھی، پلیز دروازہ بند کر دیں. I have heard these sentences from children to the parents. بچے ماں باپ سے یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی میں یہ کر رہا ہوں، آپ کس طرح مجھے ڈسٹرب کر سکتے ہیں. ٹھیک سکھانا چاہیے. میں ڈاکٹر صاحب آپ کو اس بات پہ آپ تقویت دیں گی اس بات کو، یا آپ اس پہ کیسے رد عمل دیں گی کہ یہ تصور جو ہے کہ ہمیں فیملی سٹرکچر میں جڑ کے نہیں رہنا چاہیے، ہمیں اپنا سپیس چاہیے، یہ ہمارے ممبر کی طرف سے پیغام اوریجنیٹ ہوا ہے اوریجنلی، پھر اس کے بعد ہم ساروں نے اپنا حسب توفیق اس میں حصہ ڈالا ہے. اس کا کوئی شرعی پہلو ہے کہ ہم اس کو کہیں سنت سے، سیرت سے یا صحابہ اکرام کی زندگی سے جوڑتے ہیں کہ الگ الگ رہنا چاہیے؟ پہلے تو مجھے بات جو ہماری بہن نے کی ہے مجھے بہت اہم لگی کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ساس سسر کا تو بعد کی بات ہے. اب سب سے پہلا مسئلہ ہمارے ہاں اس وقت بنا جب ہم نے اپنے بچوں کو الگ روم ایلوکیٹ کر دیے. ٹھیک. اس کے بعد پھر معاملہ آگے بڑھتا گیا. یعنی مثال کے طور پر اگر گھر میں میری بیٹی کو الگ سے روم ایلوکیٹ تھا، اس کی ہر چیز اپنی تھی، تو پھر وہ آگے جا کے کیسے مطلب ظاہر ہے بیئر کیسے کرے گی. اس میں ایک اور بات بھی ایڈ کر لیں، اٹیچ بات بھی کر دیا، پھر اٹیچ بات بھی ہو گیا، ہر چیز یعنی الگ ہو گیا، پوری ہو گئی نا. اب یہاں سے ٹریننگ یہاں سے شروع ہو گئی، ماں کے گھر سے ٹریننگ شروع ہو گئی.
اور وہ ٹریننگ جب یہاں شروع ہو گئی تو اس کے بعد پھر دوسری فیملی تو پھر بہرحال دوسری، آپ بلڈ ریلیشن میں اکٹھے نہیں ہیں، تو پھر جہاں پر رشتہ بلڈ ریلیشن کا نہیں بلکہ نکاح کا ہے تو وہاں پر کس طرح اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ یہ جب یہ پوری ایک مطلب میں حیران ہوئی خود. ایک ہمارا اپنا سرکل تھا، جماعت اسلامی کا سرکل تھا، اور ہم نے اپنی یوتھ اکٹھی کی ہوئی تھی، بچیاں ساری یونیورسٹی میڈیکل کالجز کی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آ کے بچیوں سے آپ بات کر لیں. اچھا تو میں نے بات کی تو ایک ماں نے کہا کہ ان سے یہ بات مطلب میں چاہتی ہوں کریں کہ مطلب اب نے انہوں نے شادی ہونی ہے آگے، یہ چاہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جوائنٹ فیملی والے پرپوزل کو ایکسیپٹ کر لیں. اچھا تو میں نے بچیوں سے کہا کہ بیٹا بتاؤ، کوئی 30-35 بچیاں تھیں میڈیکل کالج اور یونیورسٹیز کی. میں نے کہا مجھے بتائیں کیا میں یہ بات آپ سے کہوں کہ آپ ایسا پرپوزل ایکسیپٹ کر لیں جہاں پہ جوائنٹ فیملی ہو؟ سب نے کہا کہ نہیں، آپ ہمیں یہ بات نہیں کہیں. ٹھیک ہو، کوئی بات، یعنی آپ اس سے اور میرے لیے یہ. اور ڈاکٹر صاحب اس پہ آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے میرا تعلق کیونکہ تعلیم کے شعبے سے ہے، اس وقت جتنے بھی کو ایجوکیشن کے اندر بچے اور بچیاں آتے ہیں نا، میں یہ بات بالکل سٹیٹسٹکس پہ اور پچھلے 25 سال کے تجربے سے کہہ رہا ہوں، فرسٹ ایئر میں آتے ہی جوڑے بناتے ہیں. جی بالکل آتے ہی جوڑے بناتے ہیں، وہ انجینئرنگ میں ہوں، کسی سائنس میں ہو، میڈیکل میں جوڑے بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ کالج میں جائیں وہ جوڑے جوڑے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن سپیس پرسنل چاہیے. اگر یہ واقعی سپیس پرسنل چاہیے تو وہاں بھی جوڑے نہ بنائیں، وہاں بھی پرسنل سپیس ہو. مجھے لگتا ہے کہ یہ بنیادی طور پہ نا ہم ایک حد تک نا باقر بھائی استعمال کرتے ہیں مذہب کے پلیٹ فارم کو پاپولر بات کہنے کے لیے. مثال کے طور پہ جب یہ ممبر سے بات آئی تھی نا تو اس پہ لائکس ملینز تھے. بات غلط تھی. مثال کے طور پہ ابھی کل بھی ہماری بات فاطمہ بہن سے ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا کہ تمہارے 3 ماں باپ ہیں جنہوں نے پیدا کیا، جنہوں نے تعلیم دی اور جن کے ہاں گئے. ساس سسر کا تو کوئی ذکر نام ہی نہیں ہے نا، لیکن اس کے باوجود ہم ساس سسر کا نام لیتے ہیں. مثال کے طور پہ میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں آج اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، میری ساس پھر بھی میرے پہ محرم رہے گی. ایسا ہی ہے نا، میرا باپ پھر بھی محرم رہے گا میری بیوی کے لیے. حالانکہ نکاح کا رشتہ ہمارا تھا، لیکن وہ رشتہ جو ہے وہ پرماننس لے گیا، یہ رشتہ جو ہے یہ نکاح کا ٹوٹ گیا. اس کو توڑ کے ہم آخر آپ کے تجربے میں ہم نے مذہب کو مس یوز کیا ہے، یا علماء کی سمجھ سوشل سائنسز کی نہیں تھی، یا آپ کو لگتا ہے واقعی کوئی اس کا اسلامی رنگ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیے یہ جو اگر ممبر سے آپ نے اشارہ کیا بیان کیا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آدھا حصہ بیان کیا جاتا ہے. اگر ہم پورا اس حوالے سے جو اسلام نے ہمیں درس دیا ہے وہ سمجھیں تو ہمیں بات اچھی طرح سے سمجھ آ جاتی. ایک ہے تھیوری، ایک ہے پریکٹیکل. مثلا اگر انہوں نے ایک چیز تھیوری سے لی ہے، وہ آگے بیان کر دی اور لوگوں نے اس کے مطابق زندگیاں گزارنا شروع کر دی. ہمارے سامنے پریکٹیکل رول ماڈل ہے. اب مثال کے طور پر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی صاحبزادی خاتون جنت جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ، وہ بھی تو بیاہ کر آگے گئی ہیں امیر المومنین اسلام کے گھر. کیا وہ اپنے گھر جو خاتون جنت ہے وہ ہاتھ سے کام کرتی تھی؟ نہیں کرتی تھی. وہ کھانا پکاتی تھی؟ نہیں پکاتی تھی. وہ گھر میں اپنے صفائی کا خود اہتمام کرتی تھی؟ نہیں کرتی تھی. مشکیزہ پانی کا بھر کے لاتی تھی کہ نہیں لاتی تھی؟ بے شک ایسا ہی ہے. چکی چلاتی تھی کہ نہیں چلاتی تھی؟ بالکل. اور آیا پھر اس گھر میں وہ اکیلی رہتی تھی یا جناب امیر المومنین کی بیٹی جو ساس فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ وہ بھی وہیں پہ رہتی تھی؟ وہ بھی ان کے ساتھ ہی رہتی تھی. یعنی یہ جو ایک ہمارے سامنے پریکٹیکل ہستیاں ہیں، میں یہ جرت نہیں کر سکتا، یا مجھے تو خیر نہیں کرنی چاہیے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ لوگوں نے اس ساری قوم کی بچیوں کو اور بچوں کو ایک غلط راستہ کیوں دکھایا؟ میرا خیال جو اصل رول ماڈل ہستیاں ہیں، ہم نے ان کو وہ رول ماڈل ہستیاں بتائی نہیں، دکھائی نہیں. چونکہ دیکھیں ایک انسان کی نفسیات ہے، وہ زیادہ سیکھتا کس سے ہے؟ کسی ایک پرسنالٹی کو اپنے لیے اس نے فیوریٹ قرار دے دیا اور اس کے اقوال افعال اٹھنا بیٹھنا بولنا ہر چیز اسے کاپی کر رہا ہوتا ہے. تو اگر مثلا ہماری کوئی بیٹی ہے، جب ہم اسے یہ بتائیں گے کہ تمہارے لیے خاتون جنت رول ماڈل ہونی چاہیے، تو پھر وہ دیکھیں گی نا کہ شادی سے پہلے کیا زندگی ہے. عالم سے ہم نے بات کی ہمارے ہاں اسٹوڈیو کے اندر ہی، عالم نے فرمایا ان کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زوجہ کو اپنی الگ الگ رکھا ہوا تھا. تو اس لیے کانسیپٹ جو ہے نا الگ الگ رکھنے کا یہ ہے. میں اس بات کو مانتا ہوں، لیکن آپ نے کبھی آرکیالوجی پڑھی ہو تو آپ کو اندازہ ہو کہ وہ 8x10 کا کمرہ تھا ایک.
اب 8 فٹ پر 10 فٹ کے اندر 2 بیویاں نہیں رکھی جا سکتی نا, ایک بیوی رکھی جائے گی, اور اس کا نہ صحن تھا, نہ اس کے اوپر کوئی چھت کی ممٹی تھی, نہ پانی کی ٹینکی تھی. تو ہم غلط مثال دے کے ایک ویسٹ کے خوشنودی حاصل کے تو نہیں کہیں کرنا چاہ رہے. میرا خیال یہ بھی ہے کہ اب دیکھیے جیسے جیسے ہم ماڈرنزم کی طرف بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے ہم اپنی اقدار اور روایات کو بھی چھوڑ رہے ہیں. چلے میں کہتا ہوں دین کو ایک طرف رکھ دیں, آپ کی اپنی مشرقی روایات تو ہے نا, آپ کم از کم اپنی مشرقی روایات اور اقدار ان کا تو پاس رکھیے کہ اس کے لیے اپنے خاندان کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے. پہلے جو ہے اس میں ایک بہت بڑا جو ایلیمنٹ ہے وہ کیا ہے کہ دوریاں ہو گئی ہیں. ایک چھت کے نیچے ہوتے ہوئے پہلے زمانہ کیا تھا, اگر کسی کو مجبوری میں دوسرے شہر دوسرے ملک جانا پڑتا ہے تعلیم کے لیے, کام کے لیے, جغرافیائی اعتبار سے دوری ہے لیکن وہاں ذہنی طور پر قرب ہے, وہ دوری نہیں ہے, جذباتی طور پہ ہم دور نہیں ہیں. اب حالت یہ ہے کہ بے شک ہم ایک چھت کے نیچے بھی رہ رہے ہوں تو میرا خیال وہاں پر جذباتی طور پہ دوریاں آ گئی ہیں. وہاں پر مجھے ایک طالب علم نے کہا اس موضوع کے اوپر بحث پہ, منشا صاحبہ, اس نے دا وائس جو کہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ 100% سیکولر پرسنالٹی ہے, 100% سیکولر پرسنالٹی ہے, یہ میں زور سے کہنا چاہ رہا ہوں. اس نے کہا کہ آپ کا ممبر کہتا ہے کہ آپ الگ الگ رہیں, آپ کو کسی کا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جمعے میں آپ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں, مسجد میں آپ جو ہے وہ کندھے سے کندھا اور پاؤں سے پاؤں ملا کر رہتے ہیں. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں اتحاد ہونا چاہیے, دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا کام نہیں کرنا. تو آپ لوگ خود اپنی پانچوں گھی میں رکھے ہوئے ہیں یا کنفیوز لوگ ہیں؟ جو بات سوال تو بالکل ٹھیک ہے, سوال بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس کی کویشچن میں جو لاسٹ فریز اس نے بولا ہے ایکچولی وہی اس کے سوال کا جواب ہے کہ کنفیوز چل رہے ہیں, کنفیوز چل رہے ہیں. اور ظاہری بات ہے فریڈم آف چوائس چونکہ اب بہت زیادہ ایک کامن پریکٹس ہو گئی ہے, تو وہ جو فریڈم آف چوائس جب انسان کو ملتا ہے نا, تو پھر وہی بات جو میں نے پہلے کہی تھی کہ اپنی اس کنفیوژن کے بیچ میں وہ جتنی بات خود کو سوٹ کرتی ہے وہ تو اٹھا لیتے ہیں, اور جو بات خود کو سوٹ نہیں کرتی اس کو سیکھنے یا سمجھنے یا اس کے بارے میں فردر انویسٹیگیٹ کرنے کی یا ریسرچ کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے. ڈاکٹر صاحب, ایک خاندان میں ایک نئی شادی ہوتی ہے, بہو کا بنیادی طور پہ اسلامی پرسپیکٹیو سے یا اخلاقی پرسپیکٹیو سے وہ 1 2 3 4 کیا چیزیں ہیں جو کہ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ اس کو کرنی چاہیے؟ مثال کے طور پہ میرا خیال یہ ہے کہ اس کو کچن ٹیک اوور کرنا چاہیے, میرا خیال کیا ہے کہ اس کو گھر کی گروسری ٹیک اوور کرنی چاہیے, انلیس کہ وہ بھی ورکنگ وومن ہے تو ہو سکتا ہے سینیریو ڈیفرنٹ ہو. اس کی جابز ہیں کیا؟ ویسے ہر خاتون یا بچی جو شادی ہو کے آتی ہے اس کے ماحول پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اچھا, اگر کوئی ایسے گھر میں جاتی ہے جہاں پہ سارے ملازم موجود ہیں اور کوئی ایسا گھر میں مسئلہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے, اپنے گھر کا اس کا پیٹرن ہے اس پہ چلے. لیکن جو ہماری مڈل کلاس ہے, اپر مڈل کلاس ہے, لوئر کلاس ہے, اور خاص طور پر بالکل جو اس وقت حالات جو معاشی صورتحال ہیں اس میں تو عورت کے لیے دونوں ہی چیزیں اس کی ذمہ داری بن جاتی ہیں کہ جتنی اس وقت مہنگائی ہے اس میں اسے کچھ نہ کچھ, چاہے ورک فرام ہوم پہ کرے, کچھ اسے ارن بھی کرنا ہے, لیکن پھر جب وہ خود اتنی محنت کر کے کچھ کما رہی ہے تو اسے ضائع تو نہیں کرے گی نا کہ وہ اڑا دے گی. تو پھر اسے اپنا کچن بھی سنبھالنا ہے, اسے اپنے گھر کے کاموں کو دیکھنا ہے, کیونکہ اس کے بڑی ذمہ داری اگلی نسل کی تیاری. ڈاکٹر صاحب, آپ کو اس بات پہ کبھی توجہ یا آپ نے اس پہ نظر ثانی کی ہے کہ جس طرح سے ہم الگ ہونا چاہ رہے ہیں, ہم اس وقت جوڑنا چاہ رہے ہیں, جس طرح ہم الگ ہونا چاہ رہے ہیں, اگر اس بات کو ہم ہوا دیں اور کرنے دیں تو پھر اینڈ پتہ کہاں پر ہوگا؟ لیو ان ریلیشن شپس میں. جی, لوگ ناکام ہی نہیں رہیں گے, رہ کے دیکھیں گے ساتھ کے رہ سکتے ہیں کہ نہیں. تو آپ کے خیال میں جن لوگوں نے بھی ہمیں یہ تعلیم دی ہے تو رجوع تو کرنا بنتا ہے نا؟ رجوع بنتا ہے ویسے, کیونکہ اس کا رزلٹ یہ نکلے گا. جی, میں اگر اپنے لحاظ سے بات کروں تو مطلب ہماری جماعت اسلامی ویمن ونگ کی میں آج ہی آ کے 3 کتابیں اٹھا کے دیکھ کے آئی ہوں. جی, ہماری پچھلی جو سابقہ پریزیڈنٹ تھیں انہوں نے بھی قرآن اور خاندان کتاب لکھی. ڈاکٹر سمیحہ راحیل قاضی صاحبہ نے خاندانیت کتاب لکھی.
अच्छा, और डॉक्टर कौसर फिरदौस साहिबा जो कि साबिक हमारी सेनेटर भी रही हैं, उन्होंने भी कुरान की रोशनी में ख़ानदान लिखा, और हम विमेन एंड फैमिली कमीशन चला रहे हैं, प्रॉपर फलाह ख़ानदान चला रहे हैं, और हमारा मेन मकसद यही है कि हम हर बच्ची को, हर माँ को, औरत को अवेयर करें कि आपने घर को जोड़ के कैसे चलना है, आपने कैसे, बेटे के लिए आपने रिश्ता देखने जाना है, इंशाल्लाह ताला वक्त आएगा ना, जाएंगे बच्चे के लिए रिश्ता देखने, क्या देखेंगे? अब देखिए मुश्किल सवाल है। हाँ ऐसा ही, सबसे पहले तो ज़ाहिरी बात है कि उनका अपना फैमिली सिस्टम मैं देखूंगा, उनका अपना ख़ानदानी निज़ाम क्या है, आया वो लोग सब मिल जुल के रह रहे हैं या वो एक दूसरे से अलग अलग रहना पसंद, पहली बात। और दूसरा ये है कि वहाँ पर मसलन अगर जो बेटी है उसके अपने जो वालिद और वालदा हैं उनके अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, कता रहमी की हुई है या सिला रहमी की हुई है, आना जाना है या नहीं। और जहाँ अगर माहौल हम ऐसे देखेंगे कि यहाँ आपने करीबी रिश्तेदारों हाँ कि हाँ ये आना जाना नहीं है, इसका मतलब है कि उन्हें रिश्तों की कदर नहीं है, एक चीज़ ये है। और दूसरा तालीम अहम है, इस हवाले से कि ज़ाहिर बात है कि एक खातून जब ख़ुद तालीम याफ्ता होगी तो अपनी औलाद की बेहतर अंदाज में तालीम के साथ तरबियत करेगी। लेकिन यहाँ हमारे अगरचे एक अलमिया है कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ तालीम की वजह से इंसान तरबियत याफ्ता भी हो, आम तौर पर तरबियत वो आगोश से ही मिलती है, और उसके लिए फिर वही बात आ जाती है कि जिस आगोश में परवान कोई चढ़ता है कि वहाँ पर मामलात कैसे चल रहे हैं। और तो आप एक तो ख़ानदान देखेंगे, हाँ ये ख़ानदान देखेंगे, ख़ानदान के आपस में ताल्लुकात उनकी कनेक्टिविटी कैसी है, और दूसरा तालीमी और तरबियती उमूर जो होने वाली बहू से ये पूछ सकेंगे कि बेटा तुम कंबाइंड फैमिली में रहना चाहती हो कि नहीं? मेरा ख्याल नहीं पूछेंगे। हाँ जी, वो खैर खुद हालात व वाक़यात जो है उनसे देखा जाएगा, और जो उनके बाकी रिश्तेदार हैं उनसे अगर उनके बारे में राय ली जाए कि आपकी उनके साथ रहना आना कितना मुश्किल होता है मंशा ये पता करना कि कोई ख़ानदान में कितना जुड़ा हुआ है या कितना नहीं जुड़ा हुआ, कितना मुश्किल है? बिलाल भाई ये तो मुश्किल है, क्योंकि आप एक दफ़ा जाएंगे, दो दफ़ा जाएंगे, और जब ज़ाहिरी बात है कोई स्पेशल गेस्ट घर में आता है तो बहन भाइयों को इनवाइट कर ही लिया जाता है, सफाई भी की जाती है, सफाई भी की जाती है, और बच्चे को भी एक वो जैसे कहते हैं ना इंस्ट्रक्शन आप दे सकते हो, वो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस उस स्पेसिफिक मोमेंट के लिए दे दी जाती हैं। ये तो जब आप किसी के साथ रहना शुरू करते हैं फिर धीरे धीरे आपको ऑफ कोर्स पता लगने लगता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कहीं रिश्ता तलाश करने जा रहे हैं तो वो सारा फेक सिस्टम होता है, वो सारा फेक सिस्टम है, वो ट्रॉली फेक होती है, या तो आपकी वो फिर वही बात है कि पता नहीं ये मिसाल इस वक्त यहाँ देनी चाहिए या नहीं, चलें मैं थोड़ा सा उसको डिसेंट वे में पोर्ट्रे कर देती हूँ कि एक होता है ना वो नस्ल की पहचान और ख़ानदानी लोगों की पहचान। अरबी घोड़ों के नाम रखते हैं, बकरियों के नाम रखते हैं, इतना नस्ल कॉन्शियस हैं। बिल्कुल। और मैं आपको एक बात बताऊं बिलाल भाई, बहुत जल्दी आदमी औरतें ये आपके साथ चंद मिनट्स की सिटिंग में ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आप कितने ख़ानदानी हैं और कितने आप इस वक्त एक्सटर्नल। खातून लगा सकती, आदमी नहीं लगा सकता? नहीं, आदमी भी यकीन जानिए, क्योंकि मेरी इंटरेक्शन ऑफ कोर्स आई एम इनटू द फील्ड, और मैंने जितनी भी फील्ड्स में काम किया है वहाँ आदमियों की तादाद ज़्यादा थी। And I know in spite of all my modern dressing and in spite of all my, I know the kind of comments I get, and they don't dare go, hayway with me, because वो कई बार मुझे पीछे से एक आवाज़ सुने कि नहीं, she is not that type, बहुत ख़ानदानी औरत है। तो ये ख़ानदानी औरत पे डॉक्टर साहब जोर कैसे दें? हाँ, नस्ल पे। वैसे पहला आपने जो सवाल किया तो मैं सोच रही थी कि मैं क्या देखूंगी, तो मैं माँ को देखूंगी, बहुत माँ को देखूंगी, बहुत ज़रूरी। और मैंने 3 बेटियों की शादी की है और मेरी तीनों समधनों ने ये कहा है कि हमने आपको देख के रिश्ता किया। यस, ठीक। और वो आज भी ये कहती हैं कि हमने फैसला आपको देख के किया था, अल्हम्दुलिल्लाह। ये माँ जिस तरीके से चल रही होगी बेटी उसी पैटर्न पे चलेगी। और माँ किस तरह, आपने बात ना एक दफ़ा रिपीट कर देनी है कि जिस पैटर्न पे माँ चल रही होगी। असल में बच्ची पहले कुछ फ़र्क होती है शादी से पहले, लेकिन जैसे ही उसकी शादी होती है वो सारे वही काम करती है जो माँ को देखती है, क्योंकि माँ उसका राइट एंड रॉन्ग भी वही होता है। माँ उसके लिए मॉडल होती है। बिल्कुल सही बात, उसका राइट। इसका मतलब जो खानदान में नहीं रहना चाह रही उसकी वालदा भी नहीं रहना चाह रही, उसकी वालदा भी नहीं। अच्छा, अगर वो रही भी है तो जी मतलब मुसीबत में ही रही है। वालदा ने जो अपने इन लॉज के साथ मामला किया वही बेटी अपने इन लॉज के साथ मामला करेगी, और जिस तरीके से माँ ने अपना घर चलाया है बेटी वैसे ही घर चलाएगी।
اس لیے ماں کو دیکھ کے رشتہ کرنا چاہیے. تو یہ بڑے بوڑھے کہتے تھے نا باتیں کہ ایک نہیں بلال بھائی، ابھی میرے گھر میں I have 2 daughters، ماشاء اللہ سے ایک کی عمر 22 سال ہے اور ایک 21 سال کی ہے، 20-21 سال کی ہے. اور جب بھی گھر میں وہ کوئی کام کر رہی ہوتی ہیں تو they do it for everybody in the house، کیونکہ this is how I have trained them، this is how they have seen me doing it، کہ چاہے وہ in-laws کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی کرنا ہے. کچن میں اگر آپ کھانا بنا رہی ہیں تو آپ پوری فیملی کے لیے بنائیں گے، ایسا نہیں کہ آپ صرف اپنا سینڈوچ بنائیں، کیونکہ آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ ہو یہ رہا ہے کہ اپنا سینڈوچ بنایا کچن سے باہر، میں نے تو اپنے لیے بنا لیا، مجھے اپنے کپڑوں کی فکر ہے. اچھا آج کل یہ کر لینا اپنا سینڈوچ، تو یہ بھی بڑی بات ہے. بالکل، اس نے اپنا سینڈوچ بنا لیا. اسی دور میں میری بیٹیاں انگلش میڈیم سکولز میں فیوڈل لارڈز کے بچوں کے ساتھ پڑھ کر بھی، آپ ابھی میرے گھر چلیں، آپ افطار کے ایگزیکٹ ٹائم پہ جائیں گے اور آپ دیکھیں کہ وہاں کس طرح سے آپ کو ڈیل کریں. رضا بھائی مجھے دونوں مدرسوں میں کا اتفاق ہے، کیونکہ اس لیے میں دونوں دنیاؤں کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، مدرسے کی دنیا کو بھی بڑی اچھی طرح جانتا ہوں اور میں ایک سیکولر اسکول کو بھی بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. اب ایک تیسری نسل آ گئی ہے، میں اس کو تیسری نسل تو نہیں کہہ سکتا، کچھ اور. میں مشنری اسکول میں پڑھا ہوں اور میں جامعہ نعیمیہ سے میرا بچپن میرا سارا وہاں پہ گزرا ہے. میں نے وہاں بھی استادوں کو بچوں کو کٹ لگاتے دیکھا ہے، میں نے مشنری اسکول میں بھی بچوں کو کٹ لگاتے دیکھا ہے. وہاں بھی راغب بھائی کے والد ہمارے آئیڈیل تھے اور باپ کی حیثیت تھی، یہاں بھی جو پریسٹ تھے وہ ہمارے آئیڈیل تھے. اور میں آج بھی اپنے نرسری کے زمانے کی یادیں جو ہیں وہ ننس کے ساتھ نہیں بھول سکا، اور آج بھی ان کے ساتھ جو ہیں وہ فیملی کانٹیکٹس ہیں. لیکن اب میں جب اپنے بچے کے اسکول میں جاتا ہوں نا تو مجھے لگتا ہے کہ میں کسی 5 اسٹار ہوٹل میں آ گیا ہوں. این کے سر پہ موبائل 2 ہاتھ میں 6 انچ کی ہیلیں، ٹپا ٹپ تو ٹپا ٹپ تو ٹپا ٹپ ہو رہا ہوتا ہے، اے سی چل رہے ہوتے ہیں، کمال کام ہو رہا ہوتا ہے. بچے کے اسکول میں جا کے میں نے 5-6 ٹیچرز کے ساتھ وہ جو ملاقات ہوتی ہے نا پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں، ان سے پوچھا کہ یہ سبجیکٹ جو آپ پڑھا رہے ہیں اس سے آپ بچے سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں کسی ایک نے سوال بھی نہیں سمجھا. جواب دینا تو دور کی بات ہے. کوئی فون پہ کھیل رہی تھی ٹیچر، کوئی ادھر ادھر بات کر رہی تھی، کوئی کہہ رہی تھی بچہ آپ کا بڑا اچھا ہے، بڑا اٹینٹیو ہے. او بھائی اٹینٹیو ہے یا نہیں ہے وہ تو ماں سے کھا کے آتا ہے نا. یہاں بتاؤ کہ اس کو جو دینیات پڑھا رہے ہو اس کا حاصل کیا ہے، نہیں پتا. یہ تیسری نسل آ گئی ہے جو کہ ہمیں اب ٹرین کر رہی ہے، جس کا کہ ہماری نسل اگلی وکٹم ہے. پچھلی نسل میں تعلیم نہیں تھی، پچھلی نسل میں شاید رائے بھی نہیں مانگی جاتی تھی، پچھلی نسل میں میاں اور بیوی کے انٹلیکٹ میں یہ فرق تھا، اس کے باوجود شادیاں کامیاب تھی. اب ہم کہتے ہیں کہ کف یہ آئے، لیکن شادیاں پھر بھی 56% لاہور میں خلا کے ریٹ ہیں. تو ہم جب غلطی کرتے ہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارے علماء کرام سوشل سائنٹسٹ کو فتویٰ دینے سے پہلے بٹھائیں اور ان سے سمجھیں ماحول اور سوشیولوجی، اور پھر کوئی ایسی بات کہیں جو گھر کو جوڑ سکتی ہے یا توڑ سکتی ہے؟ ہر چیز میں تو آپ ماہر نہیں ہو سکتے نا، یہ درست نہیں ہے بات. اب دیکھیے یقیناً کچھ احکامات ایسے ہیں جو اسلام نے اگر بیان کیے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ سوشل سائنس کو مد نظر رکھ کے، مثال کے طور پہ جیسے گھر ٹوٹ رہا ہو، اسلام کا واضح طور پہ ہے کہ دونوں طرف سے حکم لیا جائے، یعنی لڑکی کی طرف سے بھی ایک بزرگ لیا جائے، لڑکے کی طرف سے بزرگ لیا جائے اور پھر اس کو جوڑنے کی کوشش کی جائے. ان کی عمر نہیں، ان کی بزرگی دیکھنی ہے. ہو سکتا ہے 70 سال کا بھی آدمی بزرگ نہ ہو. اب ظاہری بات تجربہ ہوگا اس کا، یعنی حکم جب بھی ہم کسی کو بنائیں گے تو اس کے لیے جو شرائط ہے ان میں سے اہم اس کا تجربہ ہے، اور یہ کہ وہ زیرک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اب ظاہری بات ہے کہ وہ زمانہ شناس ہوگا تو وہ دونوں کی بہتری کا فیصلہ کیا جائے گا. تو چونکہ جہاں پہ ایک عالم دین اگر فتویٰ دے رہا ہے کہ قرآن یا حدیث کی نص کے تحت ہے تو وہاں پر دین یقیناً سوشل سائنسز کو مد نظر رکھا ہے. اور اگر میں آپ کو یہاں پر یہ بات کہوں کہ جو گھر ٹوٹتے ہیں زیادہ تر وہ دین سے دور ہوتے ہیں، جو دین کے قریب ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھ لیجئے ریشو جو وہاں پر 35 لڑکیوں کی بات کر رہی ہیں نا، جی یہ ساری دیندار تھیں.
نہیں انہوں نے جو کہا نا کہ میڈیکل کالجز اور ساری دیندار بچیاں تھیں، لیکن اس کے ساتھ اب میں اگر یہ عرض کروں کہ اب جو ہمارے ہاں زیادہ تر ایسے کیسز ہیں نا یہ ویسٹرن کو فالو کرنے والے لوگ ہیں. اگر ہم بار بار یہ کہیں نا کہ شاید دین کو ہم نے صحیح نہیں سمجھا, آپ جائیں چلے جائیں, وہ جو خلا ہو رہی ہے آپ اس سے پوچھیں کہ آپ دین کو کتنی اہمیت دیتے ہیں. نہیں, میرا خیال وہ 10% بھی دین کو اہمیت نہیں دیتے ہوں گے. اصل میں یہ جو کاپی کر رہے ہیں تو وہ کورٹ میرج بھی نہ جی, اب یہ جو لیو ان ریلیشنز کی طرف بھی آپ نے اشارہ کیا, یہ ویسٹرن سوسائٹی کو کاپی کرنے والے لوگ ہیں. اس میں یہ ہے کہ مغربی معاشرہ خاندانی طور پہ تباہ ہو چکا ہے. اسلامی معاشرے کے اندر کچھ نہ کچھ اس کی حقیقت باقی ہے, اور وہ نہیں چاہتے کہ یہی اسلام کے اندر جو خاندانی نظام اس معاشرے کو مضبوط رکھتا ہے اس کو ختم کیا جائے. اب ظاہری بات ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے وہ ہر طریقے سے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں, ذہن سازی کرتے ہیں, اور کچھ ایسے معاشرے میں انہیں سبز باغ دکھائے جاتے ہیں. میری ذہن سازی کوئی نہیں کر رہا, ذہن سازی ہو رہی ہے ان کی جو ذہن سازی کرنے والے ہیں. ہاں جی, غلط تو یہ بات ہے نا. ایسا ہی. اب منشا جو 18 سال کا بچہ ہو گیا گھر میں رہتا ہے تو ویسٹ کہے گا کہ یہ ایک غیر فطرتی عمل ہے, 18 سال کے بچے کو گھر سے چلے جانا چاہیے. میرا بچہ 18 سال کی عمر میں اگر کہے گا کہ میں نے لبرٹی جانا ہے تو میرے سے یا ماں سے پوچھ کے جائے گا, وہ بغیر پوچھے نہیں جا سکتا. سو یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ 18 سال میں اس کا بینک اکاؤنٹ کھلنا ہے اور اس نے ٹیکس پے کرنا ہے. وہ ٹیکس کے نیٹ میں لانے کے لیے لوگوں کو الگ 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 کر رہے ہیں. ہمارا وہ نظام نہیں ہے, بالکل ایسا. ہمارا فیملی سٹرکچر ہے. ہم خاندان سے شناخت بھی پاتے ہیں اور خاندان سے سپورٹ بھی مانگتے ہیں. بالکل ایسے. جب آپ ایک اپنے لیے داماد دیکھنے جائیں گی انشاءاللہ تعالی, آپ اس میں کیا دیکھیں گی؟ یہ دو باتیں ہوگی کہ ماں کو دیکھنا ہے, ابا کو دیکھنا ہے, خاندان میں کنیکٹیوٹی کیسی ہے. اب اس حضرت میں کیا دیکھنا ہے؟ میں بالکل آج کل اس پروسیس سے گزر رہی ہوں. اچھا. اور میں جب اس بچے سے ملی تو مطلب میں نے باقاعدہ ان کے ساتھ بیٹھ کے سٹنگ کی کافی دیر میں, اور وہ بچہ باتیں کرتے رہے, اور وہیں پہ میں نے اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ بچے کی فطرت کیسی ہے, آداب کتنے ہیں, اخلاقیات کتنی ہیں, کیریکٹر کس طرح کا ہے ہو سکتا ہے. 100% بلال بھائی آپ نہیں جج کر سکتے. یہ بڑی انریلسٹک اپروچ ہوگی اگر میں آپ سے کہوں گی کہ میں نے پورا جانچ لیا, لیکن بہت سو سے وہ بچہ مجھے بہتر لگا. ظاہری بات ہے فیملی کے ساتھ اب جیسے ملاقات ہوگی یا ان کی فیملی ہم سے ملے گی تو اور اچھے طریقے سے تھوڑا سا مزید پتہ رہے گا. اپنے بچی کو ایک بات ضرور سمجھائیے, اور اس بچے کو بھی یہ بات سمجھائی کہ بیٹے ایموشنل اٹیچمنٹ میں نہیں جانا جب تک کہ, اور میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں بلال بھائی, یہ بچیوں کی اور بیٹوں اور ماؤں کی تربیت ہوتی ہے. میری بیٹی کے ساتھ جب پہلی بار یہ بات کی گئی تو اس نے سیدھا یہ 2026 کی 22 سال کی بچی کی کہانی, اور اس وقت آپ کے اسٹوڈیوز میں موجود ہے وہ بچی بیٹھی ہے, اس نے ان لوگوں کو جنہوں نے اپروچ کیا, ان کے بہنوئی نے ان کو کہ اس طرح سے شاید کوئی انٹرسٹ آپ کی طرف ڈیولپ ہو رہا ہے, انہوں نے کہا جی کہ میری والدہ بھی حیات ہیں اور میرے گھر کا بڑا میرا بھائی ہے, جہاں میری والدہ اور میرے بھائی اگری کریں گے میں ان کے ساتھ اگری کروں گی ڈیفینیٹلی, کیونکہ میرے پیرنٹس نے اگر مجھے یہ لبرٹی دی ہے کہ بیٹے آپ کو بھی چوائس, آپ کی بھی مرضی ہم جانیں گے, تو جہاں میری ماں نے مجھے وہ آزادی دی ہے, میں سمجھتی ہوں کہ مجھے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اتنا ضرور سمجھنا چاہیے کہ میری والدہ دنیا کی وہ ہستی ہیں جو میرے لیے کبھی غلط انتخاب نہیں کریں گی. میں واپس آؤں گا, اس بات کو کنٹینیو کروں گا, لیکن سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر میں اس جگہ پہ ہوں نا آپ کی جگہ پہ, تو میں سب سے پہلے پتہ کیا دیکھوں گا کہ یہ جن کی اولاد ہے وہ ہیپلی میرڈ کپل ہے یا نہیں. جی بالکل ہیں. اگر وہ ہیپلی میرڈ کپل ہے نا تو بچہ بھی ٹراما کے اندر نہیں ہوگا. اگر اس کے بہو کے یا داماد کے ماں باپ ہیپلی میرڈ کپل نہیں ہے نا تو پھر میرا بہت بڑا کوشچن مارک ہوگا, اور پھر میں سوالوں کے جواب جو ہے وہ ڈھونڈ کے پھر آگے چلوں گا. وقفہ لیں گے اور واپس آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب بات ہو رہی ہے خاندانی نظام کے اوپر کہ خاندانی نظام اچھا ہے یا برا ہے. ایک رائے یہ پہلے دے دیں باقر بھائی کہ خاندانی نظام جب آپ کہتے ہیں تو اس سے مطلب کیا لیتے ہیں, کس دور تک جانا ہوتا ہے خاندانی نظام میں؟ اب دیکھیں جو خاندان تشکیل پاتا ہے وہ میاں بیوی, ان کی اولاد, اب پھر یہاں پر دو ہیں, ایک نسب ہے اور ایک سبب ہے. اب جیسے آپ نے شادی کسی دوسرے خاندان میں کی ہے
ठीक है, फैमिली में जब आपने वहाँ पे रिश्ता कर लिया तो वहाँ पर भी अब वो ख़ानदान का हिस्सा बन रही हैं। ठीक। इसको सबब कहते हैं। और नसब में ये है कि अब यही जब मियाँ बीवी हैं, इनकी आगे औलाद है, ठीक है, और फिर इसी तरह उनके आपस में बहन भाई हैं, ये सारे उस ख़ानदानी निज़ाम का हिस्सा है जिनकी सला रहमी का हुक्म है कि उनके साथ अच्छाई की जाए। लेकिन जब हम आम तौर पे फैमिली सिस्टम कहते हैं, ये मियाँ बीवी और औलाद से जो तश्कील पाता है या आगे बहू या बेटी से तश्कील पाता है, वो मुराद हम ले रहे हैं। यहाँ मैं अगर मिसाल लूँ तो सैयदा फ़ातिमा बिनते असद जो हैं, उनका जब विसाल हुआ तो इमाम अली करमल्लाह जो हैं वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए जी बिल्कुल। और उन्होंने, अली ने कहा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मेरी वालदा का इंतकाल हो गया। तो इस पे इन्ना लिल्लाह पढ़ना चाहिए था, अफसोस करना चाहिए था, जो बनता करना। आपने कहा अली ये मत कहो, आपकी वालदा, ये मत कहो, वो तुम्हारी माँ नहीं, वो मेरी माँ है। ऐसा है। और फिर आपने सैयदा फ़ातिमा बिनते असद की कब्र में लेट के देखा और लेट के फिर तमाम अंबिया का वसीला देकर दुआ की उस माँ के लिए। इखलाकियात। अब मैं कहता हूँ कि ये कनेक्टिविटी जो है या तो हमारे यहाँ बताई नहीं जाती किसी वजह से, या हमें पता ही नहीं है। लेकिन जब मेरा नबी कह रहा है अली की माँ को अपनी माँ, तो फिर वो माँ सिर्फ माँ कहे थोड़ी रहे, वो माँ मीन करते हैं ना, माँ वो माँ है। ये एक्सटेंडेड फैमिली है। जब हम इसमें जाते हैं, आज मैं देखता हूँ, मैं सुबह की बात बता रहा हूँ, पढ़ी लिखी खातून, और उसको अपने पढ़े लिखे होने पे बड़ा नाज था, ठीक है, बड़ा नाज था बरतानिया के अंदर। उसने कहा कि मेरी शौहर के साथ अनहैप्पीनेस है, और अनहैप्पीनेस की वजह यह है कि शौहर बिला वजह मुझे अपने मूड दिखाता है, ठीक है, उसके मूड स्विंग्स हैं। मैंने कहा हो सकता है कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो, किस चीज़ पे मूड दिखाता है? उसने कहा वो मुझे कहता है कि तुम्हारे वालिदैन की अभी तक इंटरफेरेंस है। मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि तुमने जब शादी की थी तो अपनी रज़ामंदी से की थी? उसने कहा नहीं। मैंने कहा तुम्हारी रज़ामंदी नहीं थी तो निकाह कैसे हो गया? उसने कहा मैं नहीं चाहती थी शादी करना, माँ बाप ने कहा मैंने कर ली। सो इट बिगैन विद अ अनहैप्पी मैरिज। अब माँ बाप पाकिस्तान में है, खातून मोहतरम बरतानिया में है, रोज़ाना गुफ्तगू फ़ोन पे होती है बेटी के साथ, क्योंकि वालिदैन कहते हैं हम आपको मिस करते हैं। शौहर कहता है कि भाई मेरा अपना एक घर है ना, मेरा अपना निज़ाम है, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को मैं और तुम मिल के पालें, मैं नहीं चाहता कि इंटरफेरेंस करें। इंटरफेरेंस की डॉक्टर साहब कितनी हद होनी चाहिए? वैसे आपने बहुत अहम मसले पे बात की। इस वक्त सबसे बड़ा दुख, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मेरे हस्बैंड को उनके बेस्ट फ्रेंड की कॉल आई, लेकिन उन्होंने रिसीव ना की, उन्होंने मुझे कॉल कर ली। तो हाल अहवाल पूछा तो उसके बाद कहा कि भाभी मैं बहुत परेशान हूँ कि मेरी मिसेस जो हैं वो, मेरी मिसेस अपनी बेटी की लाइफ पे इंटरफेयर करती हैं। मेरी बीवी अपनी बेटी की ज़िंदगी में इंटरफेयर कर रही है, करती हैं, और यही काम मेरी मदर इन लॉ भी करती थी, लेकिन वो तो मेरी सगी चची थी, ठीक, मैं बर्दाश्त कर गया। लेकिन अब ये कैसे बर्दाश्त करें? आप प्लीज़ मेरी वाइफ को समझाएं कि बच्चियों की ज़िंदगी ख़राब ना करें। और ये मसला इतना ज़्यादा है कि हर दूसरे घर में ये परेशानी मौजूद है कि माँ बेटी को रुखसत करने के बाद उसे डिक्टेट करती है, और बड़ी बहन छोटी बहन को डिक्टेट करती है, और अपने एक्सपीरियंस उसका अपना होता है, फैमिली बैकग्राउंड फ़र्क है, और अपने एक्सपीरियंस पे डिक्टेट करके घर ख़राब करती है। एक्चुअली इस बात को ना नफ्सियात की ज़ुबान में डॉक्टर साहब कहती है यू री लिव द लाइफ। आप अपने दामाद के अंदर अपने शौहर की नाकामियां देख रहे होते हैं। ये बुनियादी तौर पे बीमार जहन होते हैं बिल्कुल। तो आपका अगर शौहर अच्छा नहीं था तो आप अपने बीवी को कहते हैं, बेटी को कहते हैं कि अपने शौहर को वैसे ट्रीट कर जैसे मैंने तेरे बाप को किया। सो यू आर री लिविंग द लाइफ, और ये बड़ी कॉमन बात है, और इसको हम माशरे में मेरे ख्याल में बुरा तो समझते हैं, लेकिन इस बात को हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जी जी। मैं एक बात कहना चाहूँगी, मेरी बड़ी बेटी की शादी हुई ना, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि उसकी कॉल आई और हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा नहीं बंद करो, अगर तुम इसकी सारी बातें सुनोगी तो फिर ये अपने हस्बैंड से दिल की बात कैसे करेगी? तुम्हारा मतलब ये
बहुत मतलब वो बाकायदा उन्होंने मुझे कहा कि पार अगर तुमने सुन ली तो खामद से क्या करेगी? खामद से कैसे बात करेगी, इनका रिलेशन कैसे बिल्ड होगा, लिहाजा तुम इसकी दिल की बात नहीं सुनो, हाल पूछो और बंद। और वो भी हफ्ते में 1 या 2 बार 2 या 3 मिनट से ज़्यादा की कॉल नहीं होगी। अब अल्हम्दुलिल्लाह तीनों बेटियों की शादी हो चुकी है, लेकिन रिलेशन इतना ही है। यानी इसमें इंटरफेरेंस जो है ना मंशा बहुत पॉजिटिव भी हो सकता है। मैं मिसाल छोटी सी देता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं बहुत अर्ली राइज़र हूँ। मैं सुबह नमाज से पहले उठा होता हूँ, मैं नमाज के वक्त या नमाज के फ़ौरन बाद मैं नाश्ता कर लेता हूँ। तो मैंने कभी कोशिश नहीं की कि मैं अपनी बेगम को उठाऊँ कि मेरा नाश्ता बनाऊँ। आई एम अ वेरी कंफर्टेबल पर्सन इन द किचन। तो मेरी जो बीवी की वालदा हैं वो घर में ठहरी हुई थी, तो वो भी सुबह तहज्जुद पे उठी हुई थी। तो उन्होंने देखा कि मैं किचन में कुछ काम कर रहा हूँ, तो उन्होंने क्या कर रहे हो? मैंने कहा अम्मी नाश्ता बना रहा हूँ। कहती अच्छा चल फिर मेरा भी बना। मैंने उनका भी नाश्ता बना दिया, चाय वाय पी ली। अगले दिन मेरी बेगम उठी, ठीक है, उन्होंने सिर्फ देखना था कि मैं कर क्या रहा हूँ। हाँ। इस बात को 7-8 साल हो गए हैं, मैं सुबह नाश्ता नहीं बनाता। उन्होंने बंद कमरे में अपनी बेटी से कुछ कहा होगा, कुछ कहा, बिल्कुल, कि उसके बाद उन्होंने आपको मुझे आउट कर दिया कि नहीं भाई ये किचन तुम्हारी डोमेन नहीं है, हाँ। ये मेरी डोमेन है, मेरी किंगडम के अंदर तुम आने की कोशिश ना करो। मुझे मंशा लगता है कि अब ये जो डोमेस्टिक एम्पावरमेंट है ना, जी बिल्कुल, ये लोगों के लिए शायद इम्पोर्टेंट नहीं है। किचन इम्पोर्टेंट नहीं रहा, एग्जैक्टली, प्राइड नहीं है, कुकिंग प्राइड नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन ऑर्डर्स हो रहे हैं ना, प्राइड नहीं है बिल्कुल ना। बिल्कुल। आपने ऑर्डर किया, आ गया घर पे। जब तक वो आपका फख्र नहीं बनेगा तब तक आप उसको ओन नहीं करेंगे। बिलाल भाई देखिए, जब भी मैं हमेशा घर को इंस्टीट्यूट, मैं कहती हूँ कि आपका घर पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब अगर हम उसको इंस्टीट्यूट की तरह डिफ़ाइन करते हैं तो फिर देखना सिर्फ ये है कि जब भी किसी इंस्टीट्यूशन के बीच में कुछ लोग इकट्ठे होकर कोई भी काम शुरू करते हैं, डेली 7-8 घंटे की ड्यूटी करने जाते हैं, हर एक के जेडीज़ हैं, ठीक है। वहाँ पे भी कोई चाय बनाने वाला है, वहाँ पे भी कोई बॉस है, कोई सफाई करने वाला है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइज्ड हायरार्की है जिसके ऊपर। तो ये जो एक हमने वावेला मचा लिया है कि औरत घर का काम क्यों करे, बिल्कुल साथ अगर हस्बैंड करते हैं ज़रूर करना चाहिए, जैसे आपने भी एक इनिशिएटिव लिया, उस इनिशिएटिव लेने में कोई बुरी बात, कोई बुराई नहीं है। और मेरे ख्याल में एक और बात पे जिस पे कि शायद मैं वापस आके पूछूंगा किसी वक्त, इस बात पे प्राइड होती थी। मेरी माँ को भी बड़ा फख्र था इस बात पे कि मेरे हाथ में लज्जत है। मेरी बीवी को इस बात पे बड़ा फख्र होता है कि मैं उसका खाना और किसी और के खाने में फ़र्क कर सकता हूँ कि आज तुमने नहीं पकाया। मेरे बच्चे ऑफिस से आते हैं और वो कहते हैं मामा के हाथ के फुल्का क्या जोड़ नहीं है दुनिया में। अगर इन चीज़ों पे फख्र नहीं है तो फिर घर जुड़ नहीं सकता। वापस आइए, खाना घरों को जोड़ता है। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। मेहरुनिसा सलामत रहो मेरा बेटा। जनाब पे इस सवाल में आपको रिपीट कर दूं कि किस गज़वा में आपके दंदान जो मुबारक जो है उनको शहीद किया गया था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। इसके सही जवाब में आपको जाम शीरी का ये हैम्पर जो है ये पोस्ट किया जाएगा। हमें ज्वाइन किया है को नेचुरल ने। को नेचुरल जो है ये आपके वो प्रोडक्ट्स हैं, वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं जो कि ख़ास तौर पे साउथ एशिया के लोगों के लिए बनाए गए हैं। इसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि जो साउथ एशिया के या इस तरफ के लोग हैं उनके जो स्किन टेक्सचर है, उनकी जो स्किन थिकनेस है, कलर है, वो डिफरेंट होता है। सो इनको स्पेसिफ़िकली उन लोगों को मद्देनज़र रख के बनाया गया। और फिर हमें ज्वाइन किया जनाब इंतहाई हमारे पुराने साथी मास्टर मल्टीफॉर्म ने। और मास्टर मल्टीफॉर्म जो है वो ये कहता है कि आप अपना कोई भी पुराना गद्दा जो है, कोई भी मैट्रेस जो पुराना है वो इनके पास ले जाइए। इनके जो जितने भी पाकिस्तान में जगह जगह आउटलेट्स हैं, और आप उसको कॉस्ट डिफरेंस के साथ रिप्लेस कर सकते हैं एक ब्रांड न्यू गद्दे के साथ। हम 5 बजे अपनी टेलीफोन लाइन्स जो है वो ओपन कर देते हैं। आप हमारे मेहमानों से, उलमा इकराम से जो भी सवाल किसी भी किस्म का वज़ाइफ से लेके ख़ानदानी मसाइल तक, और आज तो ख़ास तौर पे ख़ानदानी मसाइल तक आप जो भी बात करना चाहें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो पूरे इल्म और पूरी ईमानदारी से आपको मशवरा देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले कॉलर है हमारे साथ। वालेकुम अस्सलाम शाह जी, मुस्तफ़ा इमाम कर रहा हूँ फैसलाबाद से। मुस्तफ़ा फैसलाबाद से। जी मुस्तफ़ा। मैं काम पर करता हूँ प्रॉपर्टी का शाह जी, तो उसमें
उस कस्टमर बहुत आते हैं, मुतमिन हो जाते हैं, फिर वापस नहीं आते। मुखालफिन बहुत ज्यादा मेरे, मुखालिफ हैं लोग आपके? बहुत ज्यादा मुखालफत करते क्यों, हैं। क्या मुखालफत करते हैं मुस्तफ़ा आपसे? वो गाहक को डिस्टर्ब करते हैं। जब मैं सामने जाता हूँ तो फिर मेरे पीछे करते हैं, बाद में मेरे खिलाफ बातें करते हैं। तो दुनिया ऐसे ही है ना मुस्तफ़ा, वो डील मुकम्मल नहीं हो पाती। डील मुकम्मल नहीं हो पाती। आपकी मिसेस का क्या नाम है मुस्तफ़ा? फरत। फ़रत। अच्छा, आप सूरह इखलास पढ़ सकते हैं ना? सूरह इखलास मैं बहुत पढ़ता हूँ, आयत कीमा भी पढ़ता हूँ, दुरूद पाक भी 4000 5000 डेली पढ़ता हूँ। तो फिर अल्लाह की रहमत का सिर्फ इंतज़ार करो, अल्लाह आसानी करेगा इंशाअल्लाह ताला। और ये नेगेटिव थॉट जो है ना कि लोग मेरे मुखालिफ हैं, इसको छोड़ दो यार। मैं नेगेटिव नहीं हूँ सजी, बिल्कुल नेगेटिव नहीं हूँ। यानी वो एक पूरे सबूत के साथ आपसे बात कर रहा हूँ। मैं वो ऐसा बंदा नहीं हूँ को कोई गलत बात करो किसी के बारे में। वो सबूत के तौर पे के लिए तुम्हें मैं बात अर्ज़ कर रहा हूँ हुजूर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है ना, ये ज़रा गौर से सुनना, वो जा रहे थे तो उन्होंने किसी शख्स को देखा वो चोरी कर रहा था, तो आपने उसको टोका कि ये चोरी ना करो। उसने उसी वक्त ना अल्लाह की कसम खा ली कि मैंने चोरी नहीं की। तो नबी अल्लाह का रद्द-ए-अमल पता क्या था? सबूतों वाला नहीं था। उन्होंने कहा कि तेरी बात सच है, मैं अपनी आँखों को समझाऊंगा कि वो गलत ना देखा करें। कितना अखलाक का फ़र्ज़ होता है। सबूत नहीं पकड़ते लोगों को नीचा दिखाने के लिए, फिर अल्लाह ताला जो है ना वो रहमतें अपनी उठा लेता है। नरम मजाजी से चलो, जो कहा है पढ़ने को बस वो पढ़ो और अल्लाह ताला आसान करेगा, बरकत डालेगा इंशाअल्लाह ताला। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी। जी मेरा बेटा। जी मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। क्या नाम बेटी का? आसिफा। आसिफा। जी मेरा बच्चा। जी मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना था। उसका नाम रिमशा है। रिमशा। जी। अच्छा। उसकी पहले बंगनी हुई थी अपने फुक्को के घर। हाँ। जो इसकी वजह से मतलब टूट गई, बेटी की वजह से। इसने कुछ ऐसा किया कि उसकी वजह से ना मंगनी उसकी टूट गई थी। रिमशा की मंगनी किससे हुई थी? इसके फुक्को के बेटे के साथ। अल्लाह की वली, पुप्पो के बेटे का कोई तो नाम होगा नादरा में। हसन। हसन से हुई थी। हसन अच्छा बच्चा था। जी बहुत अच्छा था वो। हाँ। तो इसने ही कुछ गलत ऐसे मैसेज किए उसे और अच्छा। इसकी वजह से फिर इसकी मंगनी टूट गई। अच्छा। फिर उसके बाद इसका दूसरा रिश्ता अब इसके मामू के बेटे के साथ हुआ है। वो लड़का भी बहुत अच्छा है, उसका नाम है उसामा। उसामा से हुआ। फिर अब जब शादी का वक्त अब करीब आया है, अब फिर ये इस तरह कर रही है कि मैंने इसके साथ शादी नहीं करनी, वो उसके पास उसकी सैलरी कम है, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। मुल्तान में रहते हैं वो और हम रावलपिंडी में रहते हैं। मतलब इस तरह से ये बहुत ज्यादा फिर परेशान कर रही है। अच्छा मेरी बहन, आपका नाम क्या है? आसफा। आसफा, मुझे ये बताओ कि उसामा किसी का बेटा है? जी जी मेरे भाई का बेटा है। जी। आपका भाई ना भी हो तो किसी का बेटा तो है ना? जी 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 ऐसा है ना? बिल्कुल। तो आपको लगता है कि किसी बेटे के साथ हमें जुल्म करना चाहिए? नहीं बिल्कुल भी, मैं तो खुद नहीं चाहती। नहीं चाहती। तो बस यही पैगाम है आपके लिए, जोर नहीं लगाते। इस वजह से परेशान हूँ कि देखने पहले भी इसकी मंगनी खत्म हो चुकी है और अब हम मेरी प्यारी बहन, इसका ये आपकी परेशानी का ये मतलब नहीं है कि किसी के बेटे की गर्दन पे छुरी फेर दें, ये मतलब नहीं है इसका। ठीक है। अच्छा फिर मुझे क्या करना चाहिए? आपको पहले तो ये देखना चाहिए कि इस आपकी तरबियत में क्या ऐसी खुसूसियत थी जिसकी वजह से बेटी इतनी खुद सर है, इसका जवाब दो। शायद मैंने इस पे तवज्जो नहीं दी या जैसे मुझे देनी चाहिए थी। और क्या वजह हो सकती है? देखिए सच्ची वाली बात बतानी है तुमने आरिफ, सच्ची वाली बात बता। नहीं मुझे खुद समझ नहीं आ रही। मुझे यही समझ आ रही है कि शायद मैंने तवज्जो नहीं दी इसके जिस तरह मुझे देनी चाहिए। क्यों बच्चे की तवज्जो कम क्यों दी? वजह क्या थी? शायद मैं घर के कामों में लगी रही। किस में लगे हुए थे? घर के कामों में शायद मैं ज्यादा बिजी थी, शायद इसलिए। आपके मियाँ का क्या नाम है? शाहनवाज। शाहनवाज वॉज अ गुड फादर? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है जी। और शौहर भी अच्छे हैं खैर से? माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं जी। तो आपकी मतलब तवज्जो ना हासिल कर सकी एक बेटी, इसकी क्या वजह हुई? पता नहीं, मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही कि 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, बेटे तो बहुत फरमाबरदार हैं दोनों।
اور بس یہ بیٹی کی طرف سے میں پریشان ہوں بہت. اچھا میں پہلے تو تمہیں یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ زبردستی اس کی شادی مت کرنا. ٹھیک ہے. پہلی بات وہ جب تک راضی نہ ہو شادی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ وظیفہ جو ہے نا وہ باقر بھائی آپ کو دیں گے, لیکن فون رکھ دو, رائے پہلے میں منشا صاحبہ سے لے لو. منشا بیٹی اگر بغاوت پہ اتر آئے اور اتنی مطلب خود سری ہو جائے مزاج میں, تو کوئی وجہ تو پیچھے ہوگی نا. ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی سائیکولوجیکل فیکٹر چل رہا ہے بچے کے ساتھ جس کو پیرنٹس نے لک آفٹر نہیں کیا. کنٹرول تو میں نہیں کہہ سکتی, کنٹرول کرنے سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی, لک آفٹر کرنا پڑتا ہے, ٹیک کیئر کرنی پڑتی ہے. دا مدر نیڈس ٹو ڈائگنوز. اور بلال بھائی جتنی اس چیز سے انہوں نے جواب دیا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, ان کے لہجے میں اور ان کے یہ جملہ بولنے میں صاف پتہ لگ رہا تھا she knows where she made the mistake. Not the mistake. مائیں کبھی بھی اپنے بچوں کے لیے غلط نہیں سوچتی. میں یہ نہیں کہوں گی کہ انہوں نے غلط کیا, شاید ان کو خود ہی نہیں سمجھ آئی کہ ایک گیپ ہے جو کریٹ ہو رہا ہے, کمیونیکیشن گیپ ہے, جس کی وجہ سے وہ بچی تھوڑی سی خود سرب ہو گئی ہے. وظیفہ کیا پڑھے بیٹی؟ اس میں یہ یا والدہ اس میں یہ ہے کہ سورۃ طلاق کی دوسری آدھی تیسری پوری آیت, مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, یعنی اس آیت کو یہاں سے شروع. یہ والدہ پڑھیں؟ ہاں جی, والدہ پڑھیں نماز فجر کے بعد 10 دفعہ انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان مشکلوں سے نکلنے کے لیے نہیں راہ دکھا انشاءاللہ تعالیٰ. رمشا کے اندر نا بیٹا دو پرابلمز بڑے ہی اعلیٰ نسل کے ہیں. میں آپ کو انالیسس بعد میں, پہلی بات تو یہ کہ شی از ریجڈ اینڈ ویری رومانٹک سنس ہر چائلڈہڈ, اینڈ یو نو دیٹ کہ وہ دونوں اختلاف پانی اور آگ کٹھا کیسے رہ سکتا ہے. ایک انسان رومانٹک ہو, دوسرا انسان کا مزاج اتنا زیادہ ہو, دونوں کٹھے رہ نہیں سکتے. جس چیز کو آپ مس کر رہی ہیں نا یا نہیں کہہ رہی, دیٹ از کہ آپ کی ساری توجہ جو تھی نا وہ تھی امپاورمنٹ میں. جس کو آپ کہہ رہی ہیں نا میں مصروف تھی, وہ امپاورمنٹ تھی. اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. آپ نے جو ٹرین مس کی وہ یہ کہ جو بیٹا اچھا ہوتا ہے نا وہ شوہر بھی اچھا ہوتا ہے. یہ پیکج ہوتا ہے ایک آدمی کا. اگر اس میں بھی آپ کنٹرول کرنے لگ جائیں گے تو پھر یہ جو مسنگ فیکٹر ہے وہ یہاں پہ اولاد کے اندر جو ہے وہ نظر آئے گا. لیکن میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں کہ اچھے لڑکے بھی دنیا میں کم ہیں. اسامہ بہت اچھا بچہ ہے, لیکن کسی کے گھر میں بلا وجہ مداخلت کرنی نہ چاہتے ہوئے اور ان کے گھر کو بھی ڈسٹرب کرنا, یہ بھی انصاف نہیں ہے بالکل بھی. جی السلام علیکم کالر. وعلیکم السلام. جی میری پیاری بچی. میں اقرا بات کر رہی ہوں فیصلہ آباد سے. جی اقرا حکم. میں نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے. وہ پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے لیکن ہم گھر والے نہیں مان رہے, اور وہ بہت زیادہ خودسر ہوا, ہر وقت فون پہ باتیں کرتا رہتا ہے, گھر پہ توجہ نہیں دیتا, ماں باپ کا کہا نہیں مانتا. بھائی کا نام کیا ہے میرے بچے؟ حافظ عثمان ثابت. حافظ صاحب کس کے ساتھ انوالو ہے؟ وہ گاڑی چلاتا ہے نا, تو وہی اس کو کہیں یونیورسٹی میں ملی ہے تو اس کے پیچھے لگ گیا ہے. کہاں مل گئی ہے؟ سوری, یونیورسٹی میں. سال 1.5 سال ہو گیا ہے تقریباً. اور وہ جو ہے نا وہ اس ریلیشن شپ سے نہیں نکل رہا. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری شادی وہاں پہ نہیں کرنی, لیکن وہ جو ہے وہ خاتون کا نام کیا ہے جہاں وہ شادی عثمان بھائی کرنا چاہ رہے ہیں؟ زہرا. اچھا, اور آپ کہاں کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم نے ابھی اس کی شادی کرنی ہے, ابھی تو بہت چھوٹی ایج ہے, 24 یا 25 سال ایج ہے اس کی. تو آپ چاہتے ہیں کہ حافظ صاحب ابھی کیا کریں, شادی نہ کریں, کام وام کریں کوئی؟ ہم نے اس کو ابراڈ موو کروانا ہے کہ وہ باہر جا کے اپنی گاڑی سیل کرے اور باہر جا کے نہ کوئی کام کر لے, کیونکہ ہمارے فائنینشیل جو معاملات ہیں وہ تھوڑے ڈاؤن چل رہے ہیں, ہم اس کو باہر بھیجنا چاہتے ہیں. اچھا میری پیاری بہن, ایک میں آپ کو بات بتا دوں, عثمان جو ہے نا, حافظ صاحب جو ہیں, یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ کا بھائی خود سر ہے. فیصلہ کرے گی زارا, اور جو وہ فیصلہ کرے گی وہ عثمان کا فیصلہ ہے. دیکھیں ہماری امی کی طبیعت اس وجہ سے بہت خراب رہتی ہے. ہم نے وہ بات ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا بات بیٹا, ان بہانوں سے زارا کا دماغ تھوڑی چینج ہو جائے گا. جی, اس کا حل کیا ہے پھر؟ اس کا حل کوئی نہیں ہے میرے بیٹے. اس کا حل صرف یہ ہے کہ اس معاملے میں وقت دو, کیونکہ زارا زیادہ انتظار نہیں کرے گی. سر 1.5 سال تو پہلے ہی ہو گیا ہوا ہے. وہ 1.5 سال کوئی ٹائم نہیں ہے بیٹا, ابھی ٹائم دو اس بات کو. اسے کو اچھا کر دیں گے لیکن ابھی نہیں کریں گے, پہلے تم سیٹل ہو جاؤ گے پھر کریں گے. کیا وہ باہر چلا جائے گا؟ عثمان باہر جا سکتا ہے بالکل, خاص طور پہ مڈل ایسٹ جا سکتا ہے وہ.
मिडिल ईस्ट में कौन सी कंट्री? मैं वीज़े थोड़ी लगाता हूँ मेरी प्यारी बहन, मिडिल ईस्ट में जहाँ चाहे जा सकता है। सही सर, वो बस कोई वजीफा वगैरह बता दें कि थोड़ी नाफरमानी कम करने लग जाए। देखो, इस नाफरमानी का ना ज़्यादा क्या कहना चाहिए, ज़्यादा पुश ना करो इस बात को थोड़ा सा ढीला छोड़ दो कि मामले को ज़रा तहम्मुल दो, सहारा दो उसे को। अच्छा ठीक है, अभी देखते हैं, अभी सेटल हो जाओ, फिर उसके बाद देखते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस बात को करो, क्योंकि खातून मोहतरम ने भी इंतज़ार इसका ज़्यादा करना नहीं है, तो वो प्रेशर ज़ाहिर डालेगी, उस वक्त को तुम्हें टेक्निकली किसी तरह गुजारना पड़ेगा। लेकिन ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि फ़र्ज़ करो कि ये इससे कर भी लेता है शादी, मैं कह रहा हूँ फ़र्ज़ करो, क्योंकि वो भी तो बेटी है ना किसी की, ये रिश्ता चलने वाला नहीं है। सो किसी की बेटी की ज़िंदगी को ख़राब करने का हमें भी हक नहीं है। नहीं सर, हम किसी की बेटी का घर इसीलिए खराब नहीं कर रहे क्योंकि हमारे जो घरों के कह लें ट्रेडिशन जो है ना मामलात, वो नहीं मैच होते आपस में। वो किसी और फैमिली से हैं, हम किसी और फैमिली से हैं, हमारा मैच बनता ही नहीं है। बिल्कुल ठीक आपकी बात कही, ये बराबरी का रिश्ता ढूंढना अच्छी बात है, लेकिन फ़िलहाल बेटे के साथ जो है ना वो नरमी के साथ वक्त को तूल दो थोड़ा सा, बस ये इसका हल है। सख्ती ना करें उस पर। नहीं 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 नहीं, सख्ती के साथ नहीं चल सकता मामला, बगावत हो जाती है सख्ती के साथ। माँ बाप जब औलाद जवान हो जाए ना, ये मैं बात ना बड़े ही तहम्मुल के साथ और बहुत ही एहतियात लफ्ज़ों के साथ कह रहा हूँ, जब औलाद जवान हो जाती है ना तो माँ बाप कमज़ोर हो जाते हैं। माँ बाप बाकायदा डरते हैं औलाद से, बेटी हो या बेटा हो, कि इसने आंखें मिला ली तो मैं कहाँ जाऊँगा। सो इसलिए यहाँ पे इतना मौका नहीं देते कि वो सामने खड़ा हो जाए, बात को ढीला रखते हैं, दरमियाना रखते हैं, बस टाइम पास करो, वो खातून खुद ही अपना फ़ैसला अलग ले लेगी, वही बेहतर होगा, बाकी इसकी कोई राय शाय नहीं है। मंशा, आप इस पर एडवाइस कीजिए। बिल्कुल आपने सही कहा, सख्ती करने से, क्योंकि ज़ाहिर बात है ही इज़ 23-24, तो जो एज बिल्कुल ही बेचारा, हाँ एज ग्रुप जो कुछ है, भी नहीं है ना, हाँ अभी तो डिसीजन में। और बिलाल भाई, जो इससे पहले भी हम डिस्कशन कर रहे थे, मैं उसमें उस वक्त भी ये चीज़ ऐड करना चाह रही थी कि जब हम अपने बच्चों की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, चाहे बेटियां हैं चाहे बेटे हैं, हम समझते हैं कि हम उनकी हम एक्चुअली में पेरेंट्स उसको, उन बच्चों को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ये करो ये नहीं करो, हम डिसीजन मेकिंग सिखाते नहीं हैं। जब आप ट्रेनिंग करेंगे ना और डिक्टेटरशिप की तरफ पेरेंट्स नहीं जाएंगे, पेरेंट्स को भी जो नरमी अब आप बरतने के लिए कह रहे हैं, ये दरअसल पहले। मैं आपकी बात को बड़ा करता हूँ लामा साहब, आपकी इजाज़त से। जी जी। बच्चों को जब ये बताना है ना कि मोहब्बत करना आपका या चूज़ करना आपका शरई हक है, हाँ बिल्कुल, ये शरई हक है, ये बात यहाँ ख़त्म नहीं करते। बिल्कुल बच्चे को ये भी बताना है या बच्ची को ये भी बताना है कि नाकाम इश्क में से फिर निकलना कैसे है। हम आधी बात बच्चे को बता देते हैं, ये नहीं बताते कि जब इश्क नाकाम होगा तो उसमें से विड्रॉ कैसे करना होता है। ये चीज़ नहीं आ रही होती, ये सिर्फ माँ बाप बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुतुब भाई क्या हाल है? अल्लाह का करम, अल्लाह का करम, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सलामत रहिए। बिलाल भाई, मेरा एक मसला है, मैंने अपने बेटे का निकाह किया था पिछले साल अप्रैल में। बेटे का नाम? मोहम्मद ज़रियाब रज़ा। मोहम्मद ज़रियाब रज़ा। ज़रियाब? हाँ जी, ज़ेर ये अलफ पे, ज़रियाब रज़ा। अच्छा, ज़रियाब रज़ा नाम किसने रखा था ज़रियाब? ये उसकी दादी ने रखा था जी। दादी के ज़माने में गूगल था? पता नहीं जी उस वक्त क्या था क्या नहीं था जी, उन्होंने कहीं से सुना होगा, पढ़ा होगा। दादियाँ भी गूगल खेलती हैं यार। अच्छा, फिर हमारी तो जरूरत नहीं थी अपने माँ बाप के आगे बात करने, कुछ ही बोल। अच्छा, अब निकाह किससे किया उसका, ज़रियाब का? तो उसका निकाह किया हमने जड़ा वाले बेटी है इरम से। उसने साइकोलॉजी में एमए किया हुआ है। ठीक होगी बात। फिर अब बहुत अच्छा जा रहा था, बहुत अच्छा जा रहा था। अब जब आया रुखते का वक्त, उन्होंने कहा जी कि हमें ना 1 साल की मोहलत देते हैं। अच्छा। उसकी वालदा ने कहा जी कि मैंने तैयारी करनी है, मेरी पहली बेटी की शादी है। वालदा का नाम? आपने वालदा का नाम है गुलनाज। और वालिद का नाम? गुलनाज के शौहर का नाम? आसिफ। ठीक हो गया। उन्होंने कहा हमें 1 साल का वक्त दे दें। वक्त दे दें। और आसिफ साहब ने कहा जी कि मेरी शौक है कि मेरी बेटी CSS के पेपर दे।
کرنی ہے, میں گھر میں بھی آ کے کر سکتی ہوں. میں کہا جی نہیں. میں چلے ٹھیک ہے بیٹے, میں نے آپ کی دونوں باتیں مان لی. اب جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یار وہ دیں, ڈیٹ مقرر کریں, ڈیٹ فکس کریں, تو وہ سامنے بھی نہیں آتے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے نہیں کرنا, یہ ہے وہ ہے, ایسے ہو گیا. میں کہتا ہوں یار جو بھی ہے جواب دینا نا, کم سے کم میرے سامنے آئے, مجھے بٹھا کے کہیں جی یہ آپ کا آپ کی طرف سے یہ ہے, یہ آپ کا گناہ ہے, یہ آپ کی مسز کا گناہ ہے, یہ آپ کے بیٹے کا. ایک ہی بیٹا ہے جی, اور اولاد ہی نہیں ہے. تو اچھا, میرا اپنا ذاتی خیال پتہ ہے کیا ہے, ٹھیک ہے کہ تم اس بات کا پیچھا کرنا چھوڑ دو. جی وہ نہیں کرنا چاہتے, تمہارے لیے یہ برکت والی بات ہے. ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک بات ہے, پیچھے ہٹ جاؤ اور آگے دیکھنا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. یہ مسائل بعد میں بہت زیادہ ہوں گے, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. جی یہ سمجھ میں آتی بات. اب میں اس بات کو یقین کرتا ہوں کہ ایمبیشس ہونا چاہیے, لیکن اتنا ایمبیشس نہیں ہونا چاہیے کہ انسان رشتوں کے اوپر پاؤں رکھ کے آگے چلا جائے. جب یہ کام ہو تو پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. بیٹا آپ کو مجبوری کیا ہے, پیچھے ہٹ جاؤ, فوراً پیچھے ہٹ جاؤ. یہ تم ساری کہانی نہ بھی سناتے نا تو میں اس رشتے کو بہت اچھا ریٹ نہیں کرتا. میں کہتا یہ برابر کا رشتہ ہے, چوٹ کا ہے, اس میں امن کبھی نہیں ہوگا. جی تو اب تو بالکل ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو دوسرا بلال بھائی, آپ نے ادھر بات کی تھی, تو میں یہ کہتا ہوں کہ ماں باپ کو اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ ڈال لینا چاہیے. اس سے زیادہ کوئی دوست, اس سے کوئی بہتر چیز نہیں ہے. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے, بہت مہربانی بلال بھائی, بالکل صحیح بات. میں اس بات پہ بہت متفق ہوں کہ ماں باپ کو دوست ہونا چاہیے, لیکن میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ آج کل ہمارے کالجز اور یونیورسٹی میں نا ایک لفظ آ گیا یار, یار ابو, یار امی. ادب کے ساتھ رہنا ہے آپ نے, ماں اور باپ کے ساتھ ادب کے ساتھ رہنا ہے. آپ نے دوستی ہے, ہاتھ بھی پھینکیں, آپ ساتھ لیٹیں بھی, گلے بھی لگائیں, فزیکلی ٹچ کریں ایک دوسرے کو. ہمارے ہاں ماں باپ کو جفی نہیں ڈالتا یار کوئی, یہ بھی عجیب کمال بات ہے. جفیاں ڈالا کریں, آتے جاتے چوما کریں, پاؤں چوما کریں, ہاتھ چوما کریں. سو گئے ہو ماں باپ پھر بھی چوما کریں. اور اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے, ماں باپ کو مسکرا کے دیکھنا حج کے ثواب کے برابر ہے. حج کے لیے آپ کے پاس 30 لاکھ ہوتے نہیں ہیں, اور جو گھر میں حج بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کرتے نہیں ہیں. یار یہ کمال بات ہے. ویسے یہ دوستی والی بات بڑی اچھی ہے, لیکن ادب کے دائرے میں رہنا چاہیے. ہمارے یہاں علامہ صاحب فزیکل ٹچ بھی بڑا دور ہو گیا, ایسا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے, ملنا چاہیے نا. ایسا ہی ہے. بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنی اولاد کو اگر آپ بوسہ دیتے ہیں تو گویا راہ خدا میں صدقے کے مترادف ہے. ایک بندے نے کہا کہ آپ چومتے ہیں, ہم تو نہیں چومتے. اللہ کے رسول نے کہا تم پہ اللہ رحمت کیسے کرے گا, خدا رحم کیسے کرے گا تم, کہ تم بچوں کو چومتے نہیں ہو. بالکل. اور آپ نے خود اپنے عمل سے جو یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو ایک زانو پہ بٹھاتے, امام حسین علیہ السلام کے دوسرے زانو پہ بٹھاتے, ان کو بوسہ دیتے, یا آپ یعنی عملی طور پہ پریکٹیکلی انہیں سکھا رہے تھے کہ اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح سے. یہاں پہ نانا دوست ہے. جی بالکل نانا ہے, ہم تو ابا کی بات کریں, یہاں پہ نانا دوست ہے. ایسا ہی ہے. اور اسی طرح خود جناب فاطمہ سلام اللہ امیر المومنین علیہ السلام کا جب اولاد باہر سے گھر آتی تو سب سے پہلے دروازے پہ روک کے ان سے پہلے سوال یہ کرتے آپ کہاں سے آئے ہیں اور وہاں کیا سن کے آئے ہیں, اور پھر اپنے اولاد کو ہمیشہ آپ سینے سے لگاتے. تو یہ یہاں پہ یہ دیکھو نا, ایک طرف نانا دیکھو کہ نانا جو ہے وہ اپنے نواسوں کو کندھوں پہ بٹھا رہا ہے, گود میں بٹھا رہا ہے, خطبے کے اندر اٹھ کے جا رہے ہیں, یہ نانا کا ریلیشن شپ ہے. لیکن جب یہی نانا جو ہے یہ باپ بنتا ہے بیٹی کا, تو بیٹی کے آتے ہی کھڑا ہو جاتا ہے, اور پھر کھڑا ہو کے آگے بڑھ کے بیٹی کو چومتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان. یہ جو رشتہ ہے نا, یہ بنانا پڑے گا. یہ صحیح ریلیجن ہے, یہ مذہب ہے, یہ جڑ ہے, یہ نس ہے رشتوں کی, جس میں آپ باقی سارے فلسفے تو ڈسکس کرتے ہیں, یہ نس کو آپ ڈسکس کرتے ہوئے پتہ نہیں کیوں حجاب کھاتے ہیں. بیٹیوں کے ماتھوں کو چوما کریں, بیٹوں کے ساتھ ہگی کیا کریں, ماں باپ آئیں رات کو چاہے سوئے لیٹ ہوں, ان کے ساتھ ملاقات کر کے اپنے کمرے میں جایا کریں. وقفہ لیں گے, واپس آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے کھلی ہیں, آپ کال کر سکتے ہیں. صابر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. صابر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی بلال بھائی کیسے ہیں آپ؟ کرم. جی بلال بھائی آپ کیسے ہیں؟ کرم اللہ کا حکم. ہاں جی, یہ پوچھنا تھا کہ بچی کا آپ کی آواز چلی گئی میرے کان سے بیٹا, I'm sorry. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی, بچی کا رشتہ کرتے ہیں, تیسری دفعہ ایسا ہوا ہے رشتہ
ختم ہو جاتا ہے اور ہوتا دوسری طرف سے، مطلب کہ لڑکے والوں کی طرف سے. ایسا کیا وجہ ہے؟ بچی کا نام کیا ہے؟ دیکھنے کے باوجود. بچی کا نام کیا ہے؟ اقرا. اقرا کے والدین کا نام کیا ہے؟ محمد سلیم اور روبینہ. روبینہ. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اقرا کے رشتے آتے ہیں اور پھر ہوتے نہیں ہیں؟ جی وہ کیا ختم ہو جاتا ہے، مطلب کر بھی دیتے ہیں، کچھ دیکھا بھی نہیں جاتا، پھر بھی بسم اللہ کرتے ہیں کہ گھر کرائے پہ بھی رہ رہے ہیں نا تو بھی کر دیتے ہیں کہ چلو اللہ کا حکم اچھا ہو جائے گا بعد میں. اچھا کتنی عمر ہے اقرا کی اس وقت بیٹا؟ 30. اقرا کو 2 تسبیحات دینا، دے سکتے ہو؟ جی جی. ایک یا ولی یا والی یا اللہ کے 2 نام ہیں، جی. اور ایک تسبیح دینی ہے یا رحمان یا رحیم یا کریم. جی. یہ دونوں تسبیحات اس کو کہنا کہ وہ ہر وقت پڑھتی رہے. اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی ماں اس کی پڑھ سکتی ہے؟ ماں کی تو شادی ہو چکی ہے نا، صحیح صحیح. جس کی شادی ہونی ہے بیٹا وہ پڑھے گا. جی جی. اچھا رشتہ یہ ہوم ڈیلیوری نہیں ہوتا، جس نے کرنا ہے وہی کرے گا. جی جی جی. اوکے. اچھا اس کی وجہ کیا ہے بلال بھائی؟ اس بات کو چھوڑ دو، اللہ خیر کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. والدہ سے کہنا کہ ذرا بیٹی سے ہٹ کے رہے، یہ کہہ سکتے ہو؟ جی کہہ سکتے ہو. اس کی وجہ؟ جی 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 بالکل. بس اپنا انفلوئنس بیٹی پہ نہ رکھے. بیٹی ٹھیک فیصلہ کر لے گی اور اچھا فیصلہ کر لے گی، اور جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی اچھا فیصلہ کر لیں گے. جی اوکے. دونوں تسبیحات پڑھیں. جی. دو رشتے ابھی آئے ہوئے ہیں، آپ ان کے بارے میں بتا دیں. فرمائیے. ایک ہے نیلوفر اور طلال. نیلوفر کا نیلوفر والدہ ہوں گی نا؟ جی 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 جی. طلال جیسے والدہ کا نام. اور دوسرا رشتہ؟ اور ہے تیمور لڑکے کا نام، اور ماں کا نام سائمہ. دونوں بہترین لڑکے ہیں. دونوں بہترین ہیں. دونوں بہترین ہیں. ان میں سے پہلا والا رشتہ کمپیریٹیولی زیادہ بہتر ہے. اچھا طلال کا. لیکن اس رشتے کی شرط یہ ہے کہ وہ عزت اور احترام کے ساتھ رہے گی خاندان کے اندر، مزاج کے ساتھ نہیں. اچھا کیا مطلب؟ مزاج کے ساتھ کا کیا مطلب ہے؟ ناک چڑھے کے ساتھ نہیں، بدتمیزی کے ساتھ نہیں، جواب دینے کے ساتھ نہیں، اس کے ساتھ نہیں. کیونکہ یہ لوگ پہلا والا جو رشتہ ہے یہ بہت اچھا ہے، لیکن یہ اس بات سے بہت کانشیس ہے کہ ادب کے ساتھ رہا جائے. اوکے جی. السلام علیکم سیف بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر کیا حال ہے؟ اللہ کا کرم. حکم. سر یہ میرے ساتھ نا ایک تھوڑا سا مسئلہ ہوا ہے کہ مجھے نا 3 سال ہو گئے. اچھا. تو 3 سالوں میں نا تقریباً کوئی مطلب کہ جاب ملتی ہے تو وہ مختصر تھوڑی سی ملتی ہے. سیف آپ کرتے کیا ہیں؟ پڑھائی تعلیم کتنی ہے آپ کی؟ سر میری تعلیم ہے تقریباً انڈر میٹرک ہوں. تقریباً انڈر میٹرک سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب کہ 8 پڑھا ہوا ہوں. 8 پڑھے ہوئے ہو. جی. تو آپ کیا نوکری کرنا چاہتے ہو؟ میرا بیسکلی کام ہے یہ ڈرائیونگ کا، مطلب کہ وہی میرے دماغ میں نا سوار، مطلب کہ ایک وہ خواب و خیال میں بھی وہی ہے، تو کام بھی میں وہی کر رہا ہوں. ڈرائیونگ کرنا چاہتے ہو؟ جی جی. آپ کا پورا نام کیا ہے؟ میرا پورا نام ہے محمد سیف. محمد سیف. فیض. جی سیف SAIF. سیف. جی جی. سیف تمہیں دبئی بڑا سوٹ کرے گا، عمان بڑا سوٹ کرے گا، یہ 2 شہر تمہیں بڑا سوٹ کریں گے. اگر تم مڈل ایسٹ چلے جاؤ گے تو بہت ٹھیک رہے گا. جی. یہاں ٹرائی کرو، لیکن لائسنس لے لو پہلے. جی. ہاں. اور ایک اور چیز میں نے پوچھنی تھی، یہ اب میری بیٹی ہیں 2 ماشاءاللہ، زہرا اور زوہا. ہاں. تو ان کا نام نا میں نے مطلب کہ کسی چیز میں بک میں سے یا کسی علماء اکرام سے نہیں پوچھا تھا، تو امی نے بتایا، بہن نے بتایا، تو میں نے نام رکھ دیا. اچھا. تو ان کے نام ذرا مجھے بتائیں گے وہ کیا ہے؟ زوہا کی عمر کتنی ہے؟ زوہا کی عمر ہے 7 ماہ. اس کا نام بدل دو تم. اوکے. اور یہ زہرا کا؟ زہرا ٹھیک ہے، زہرا کا نام ٹھیک ہے. زوہا کا نام بدل دو. اس کا نام صحابیات پہ رکھنا، بس کسی بھی صحابیہ پہ نام رکھو تم اس کا.
इंतखाबियात पे आप बता दें कुछ कोई नाम। मुझे बहुत अच्छा नाम लगता है उम्मे हानी। उम्मे हानी, हाँ, उम्मे एमन, उम्मे हानी बहुत अच्छा नाम है। उम्मे एमन, उम्मे हानी, ओके ओके। रिस्क के लिए वजीफ़ा आपने देना है, रिस्क के लिए क्या पढ़ना चाहिए? अब देखिए रिस्क के लिए एक तो अहम ये है कि घर में रिस्क और खैर बरकत के लिए तहारत का ख्याल रखा जाए, हाय हाय हाय, पाकीज़गी का ख्याल रखा जाए। अगर हम हज़ारों वजीफ़े करते रहे, घर में तहारत नहीं है तो उन वजीफ़ों का कोई भी असर नहीं होगा। ठीक है। और दूसरा फिर ये है कि या बासितो, अल्लाह तबारक व तआला का जो इसम है, लेकिन इसको 72 टाइम 72 दफ़ा पढ़ना है रोज़ाना। जी रोज़ाना एक ही दफ़ा बस 72 दफ़ा पढ़ना? हाँ, हर रोज़ एक दफ़ा 72 दफ़ा आप पढ़िएगा। अव्वल व आखिर 3 दफ़ा या 7 दफ़ा दुरूद शरीफ का इजाफा करें। ये बात ज़हन में रख लीजिएगा, या बासितो, या बासितो, या बासितो, आगे पीछे दुरूद शरीफ लगाना है। और तहारत वाला जो काम है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अजमल हमारे साथ है। जी अजमल। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अजमल, क्या हाल है? अजमल बताइए, आवाज़ नहीं आई आपकी। जी जी, मैंने कहा बिलाल भाई क्या हाल है? करम अल्लाह का, हुक्म फरमाइए। जी मेरा सेहत का कुछ मामला है। किसका मामला है? मेरी सेहत का। सेहत का क्या मामला है? सेहत का मामला ये है कि अगर डॉक्टर के पास जाता हूँ तो वो रिपोर्ट वगैरह करते हैं तो बताते हैं कि कुछ नहीं है। अच्छा। तो घर में आ जाता हूँ तो तकलीफ होने लग जाती है, दिल को मैदे में तकलीफ होने लग जाती है, डर सा लगने लग जाता है। आपका नाम पूरा क्या है? सॉरी। नाम है मोहम्मद अजमल। अजमल, अजमल आपकी मिसेस का क्या नाम है? अरीज फातिमा। अरीज फातिमा। आपकी तालीम है? जी 8 तक। अच्छा, तो मुझे ये बताओ। 3 साल हो गए हमारी शादी को। जी जी। 2023 के 11वें महीने में हमारी शादी हुई थी, बच्चा भी अभी तक नहीं हुआ। तो मुझे ये जानना है कि क्या मामला है। एक दफा नहीं, कई दफा डॉक्टर के पास जा चुका हूँ। अरीज का भी आपने टेस्ट कराया था? जी जी। तो क्या टेस्ट कराए थे आपने उसके? उसका जो ये होता है अपना टेस्ट। देखो भाई, मुझे नहीं पता आपने क्या टेस्ट कराया था, लेकिन अरीज फातिमा का आपको एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा करना पड़ेगा और अंडर सुपरविजन प्रेगनेंसी होगी। मसला तो डेफिनेटली हार्मोन्स का है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपको जो प्रॉब्लम है, जो कि डायग्नोज नहीं आप कर रहे, वो उसको कहते हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर। इसके लिए या तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की और आयत करीमा की तस्बीह पढ़ लो, ये भी आपकी एंग्जाइटी डिसऑर्डर को कम करेगा। अगर नहीं तो फिर तुम्हें ज़ाहिर है एक साइकाइट्रिस्ट से मिलना पड़ेगा और वो तुम्हें एक हल्की फुल्की सी दवाई देगा जिससे तुम्हारा एंग्जाइटी डिसऑर्डर ख़त्म होगा और तुम्हें फिज़िकली अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दर्द जो लगता है मुझे। जी गुलाम अब्बास, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब अली, क्या नजरिया? करम अल्लाह का। करना था ये बेटे की भी पता करना। अरसलान अब्बास नाम है। क्या नाम है? अरसलान अब्बास। अरसलान अब्बास जी। हाँ। तो वो जरा नफसियाती है, काफी डिग्री की है उसने, BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में। उसके बाद से 2014 से वो नफसियाती हुआ है बहुत ज्यादा, को दवाई भी ले रहे हैं, तो रिसर्च भी करा है, लेकिन आराम नहीं आ रहा है। अरसलान की अरसलान अब्बास होता है ना? जी जी जी। अरसलान की वालदा का क्या नाम है? कुलसूम अब्बास। अच्छा, आप जो इसको नफसियाती कह रहे हैं, ये डिप्रेशन का पेशेंट है? ये डिप्रेशन का है, लेकिन मतलब पेशेंट दवाई हम नफसियात की ले रहे हैं, उससे डिप्रेशन भी ज़ाहिर एक है। इसको दो मसाइल हैं, एक इसको डिप्रेशन है और दूसरा एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। लेकिन अगर ये दवाई ले रहा है तो ये दवाइयाँ जो होती हैं ना, ये कोई पेट दर्द की दवाई नहीं होती कि खाई और ठीक हो गया, नहीं।
یہ پہلے تو 2-3 لوگوں سے سائیکیٹرسٹ سے مشورہ کرو، پھر میڈیسن پہ لگاؤ، پھر میڈیسن کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے ہر 15 دن کے بعد، پھر یہ 14-12 ہفتے میں فرق دیتا ہے. اگر یہ نہیں دیتا تو پھر یا دوائی بدلی جائے گی یا ڈاکٹر بدلا جائے گا. لیکن یہ لمبے عرصے کی ٹریٹمنٹ ہے، یہ چھوٹے ٹائم کی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. جی یہ جس وقت منشا پیرنٹس زیادہ کنٹرولنگ ہونا، جی بالکل، تو بچوں کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلم تو آتا ہے پھر. بالکل بالکل. دیکھیے ہر انڈیویجول کو اللہ تعالیٰ نے اس کی اپنی نیچر کے ساتھ تخلیق کیا ہوا ہے. تو جب آپ اس کی نیچر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرو گے رادر دین ٹرین کرنے کی، دوست بن کے ساتھ چلنے کی، سنتے تو ہے ہی نہیں ہم بچوں کی. there is a very big huge number of children in Pakistan who are unheard. تو بولنا بہت ضروری ہے. دیکھیے برین کا اور ماؤتھ کا ایک کنیکشن خدا نے بنایا ہوا ہے. the brain is generating the thoughts. the traffic of thoughts will definitely will keep on moving in the brain. now ان سوچ کو کہیں نہ کہیں ایگزٹ چاہیے، وہ سننے والا چاہیے. وہ ایگزٹ ہم نہیں دیتے بچے کو، جس کی وجہ سے پیرنٹس کو بھی بچوں کا نیچر ہی سمجھ میں نہیں آتا. درست. پھر ان بچوں کے لیے فیصلہ لینا پیرنٹس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ اپنے ہی بچے کو تو سمجھ ہی نہیں پا رہے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے. تو یو ہیو ٹو ڈیفائن یور اون چلڈرن فرسٹ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا بھائی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی بیٹا حکم. جی میرا ایک سوال ہے قبلہ صاحب سے. میرا فقہ جعفریہ سے تعلق ہے، سیالکوٹ سے ہوں. اچھا. تو میری سسٹر ہے پھوپھوزاد بیٹی ہے، تو اس کا خاوند پہلے آرمی میں تھا، پھر اس کو جاب پی ٹی وی میں مل گئی تھی. اچھا. تقریباً 25-26 دن ہو گئے ہیں، وہ وفات پا چکے ہیں. تو دفتر والے ان کو نوٹس وغیرہ بھیجتے ہیں کہ اپنے واجبات کے لیے یہاں پر آئے اور پینشن کے لیے. جی. تو میں قبلہ صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو عدت کے دن ہوتے ہیں تو وہ ہماری بہن نے مکمل کرنے ہیں کہ یا وہ عدت سے پہلے بھی اٹھ سکتی ہے، کیونکہ ان کو وہاں جانے میں مسئلہ ہوتا ہے. بہن کی عمر کتنی ہے؟ وہ تقریباً 42 سال ہے. 42 سال ہے. حضور اقدس عدت پوری کرنی چاہیے. اس میں یہ ہے کہ 4 مہینے 10 دن ان کی عدت ہے. اس کے لیے اگر تو کوئی ایسا ممکن ہے کہ جیسے اداروں میں وہ کسی اور کو اپنا نائب یا وکیل بنا کے ایفیڈیوٹ دے کے پاور آف اٹارنی دے کے وہ ان کے بہاف پہ کریں تو یہ بہتر ہے. لیکن اگر یہ ہے کہ ایک خاص دن ہے کہ انہی کے اندر یہ پروسیجر ہونا ضروری ہے، جیسے 4 ماہ 10 دن سے کم ہے وہ ٹائم پیریڈ اور ان کا جانا ضروری ہے، تو پھر یہ ضرورت کے تحت جا سکتی ہیں. لیکن کام کر کے فوراً پھر واپس آ جائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے محرم کے ساتھ جائیں اور محرم کے ساتھ ہی واپس آ جائیں. ہاں لیکن یہ کہ خیر محرم وہ ایک ثانوی چیز ہے، لیکن پہلے تو یہ کہ ان کا گھر سے باہر عدت کی حالت میں نکلنا کیا جو ان کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو کسی کو پاور آف اٹارنی دے دی جائے کہ ان کا نہ جانا ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر وہ یہ ہے کہ اس کا ٹائم پیریڈ ہے کہ 4 ماہ 10 دن سے کم ہی ہے، اس کے اندر آپ نے اپیئر ہونا ہے اور پھر وہ ساری ڈاکومنٹیشن ہوگی. لیکن جو آپ بات فرما رہے ہیں علامہ صاحب، یہ سب کے لیے ایسا ہی ہے، یہ کوئی فقہ جعفریہ کا مخصوص تو نہیں؟ ہاں جی یہ سب کے لیے ہے. ہاں جی لیکن انہوں نے چونکہ کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک. بھائی جان آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ کسی کو اپنی جگہ پہ پاور آف اٹرنی دے دیں. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اگر مجبوری ہے تو اس میں وہ جائیں، اگر مجبوری نہیں ہے تو 4 ماہ 10 دن پورے کر لیں، یہ بہتر ہے. لیکن اگر کوئی آپشن اور نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں کیا جا سکتا. پھر وہ علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ جا سکتی ہیں. جی السلام علیکم. یونس بھائی. جی سر میرا کویسچن یہ ہے کہ میری بیٹی کا نام نا مرحا نور ہے اور اس کی عمر جو وہ 11 ماہ ہے، تو کیا یہ مرحا نور نام ٹھیک ہے؟ مرحا اچھا نام نہیں ہے. اچھا جی. نہیں. تو اس کے لیے کیا منتخب کر سکتے ہیں؟ ابھی تو وہ نادرہ میں ریکارڈ بھی نہیں کروایا ابھی. جی مطلب کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو ہوتا ہے نا بے فارم ٹائپ وہ ابھی نہیں لکھوایا. تو اب اس بچی کے والدین کا نام بتائیے گا. جی وہ میری بیٹی ہے، میرا نام محمد یونس ہے اور اس کی والدہ کا نام جو خالدہ پروین کا نام ہے. خالدہ پروین ہے. اس کے اچھے ناموں میں ماہین اچھا نام ہوگا، ہمنا اچھا نام ہوگا، ایمن اچھا نام، معصومہ اچھا نام ہوگا. تو کیا یہ سب سے اچھا نام معصومہ ہوگا، اچھا نام ہے. بتا سکتے
ہیں جی. بس کیوں نہیں بدل سکتے؟ جی مہربانی. نام کے اندر نا ڈپریشن نہیں ہونا چاہیے. یہ جو مرحا نام آپ نے بتایا نا یہ ڈپریشن والا نام ہے. جی اس لیے پہلے اکثر مطلب کہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ مرحا نور رکھ دیں, اور ابھی ہمیں کسی علامہ سے پوچھا تو وہ ہمارے امام مسجد ہی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ مرحا نور ٹھیک ہے یا مرحا فاطمہ. مرحا فاطمہ, میں مرحا کے نام کو صرف جج کر رہا ہوں. مرحا جو ہے یہ ڈپریشن والا نام ہے. جی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بچے کے اندر سینسٹیوٹی بیٹی کے اندر اور ڈپریشن نہیں ہونی چاہیے, تگڑی بچی ہونی چاہیے. جی نوازش مہربانی. سلامت رہیے, سلامت رہیے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. شگفتہ بیٹا. جی آپ بلال بھائی بات کر رہے ہیں؟ جی بول رہا ہوں بیٹا. السلام علیکم. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ جتنی مجھے آپ سے بات کر کے خوشی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آمین. آپ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. جی ہم تو روز آپ کو دعا میں یاد رکھتے ہیں, آپ سب کا بھلا کرتے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ میری بیٹی ہے, اس کا نام ہے سوہا. کیا نام ہے؟ اور سوہا. اور سوہا سینوا سو ہیرف خاص سوہا. اچھا. اور میرا نام ہے شگفتہ. تو اس کی ایج ہوگی 28 سال. بات بنتی کہیں نہیں ہے, ہم لوگ آؤٹ آف فیملی نہیں کرتے, لیکن مجبوری تھی کہ اس کا کچھ ہم ایج نہیں تھا تو کرنا پڑا. تو جتنی دفعہ بھی رشتہ کیا ہے نا, این ٹائم پہ آ کے تو بات رہ جاتی ہے. اب تو وہ اتنی ڈپریس ہو گئی ہے, وہ کہتی ہے کہ اللہ میرے سے دعا کرتی ہے, تہجد پڑھتی ہے کہ مجھے اپنے پاس بلا لیں, کیونکہ شریف بچیاں جو ہے نا وہ ان کی اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں. اور مجھے پھر اتنا دکھ ہوتا ہے. پچھلے رمضان میں اس کی بات طے ہوئی تھی 7 اپریل کو, لیکن ذرا سی بات پہ انہوں نے 1 منٹ لگا کے بات ختم کر دی. تب سے لے کے اب تک بھی رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں, کہیں سے کوئی رشتہ نہیں مل رہا. جاب کے لیے بچی اپلائی کرتی ہے, کہیں جاب کا نہیں بنتا. اور ایکنی اس کے فیس پہ اتنی ہو گئی ہے, میڈیسن کھا کھا کے اس کا معدہ خراب ہو گیا. پتہ نہیں, کوئی سمجھ نہیں آتی کیا بن رہا ہے. کہیں سے بھی کوئی اچھا رشتہ مل ہی نہیں رہا. آپ کی مہربانی ہے, آپ بھائی ہیں, آپ کی مہربانی کو گائیڈ کرتے ہیں کہ میں اتنی پریشان ہوں. بیٹی کی عمر کتنی ہے زوہا کی؟ اس کی 28 سال ہے. 28. اللہ ثانی کرے گا. آپ نے فون رکھ دینا ہے اور آپ نے علامہ صاحب سے جو وظیفہ ہے نا وہ بیٹی کو کہنا ہے کہ کرے. میں نے بہت وظائف پڑھے ہیں, اس نے بھی پڑھے ہیں, بہت پڑھائی بھی کی ہے. جو اللہ تعالیٰ رحم کرے گا, چھوڑ دو پڑھنا. پھر آپ کی مہربانی کو گائیڈ کر دیں. ہم لوگ تو بہت. میری پیاری بہن دیکھو نا, تم نے بے برکتی اپنی زبان سے ڈالی ہے. جی ایسا ہے نا. تو پھر اب میں کیا, مجھے بتاؤ میں نے کیا کرنا ہے. میں تو ایک راضی ہوں نا آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے. آپ نے خود بے برکتی ڈالی ہے, کیا بڑے کر لیے وظیفے, تو پھر نہ کرو. اللہ سے مقابلہ کر سکتے ہو تم, اللہ سے ٹکر لینے کی کیا بات ہے. اللہ معاف کرے کہ ہم تو کر ہی نہیں سکتے. تو میرے بیٹے پھر اپنی زبان کو لگام دے کے رکھتے ہیں, پکڑ زبان پہ ہوتی ہے. اب یہ نہ کہنا کہ میری نیت نہیں تھی, نیت ہوگی آخرت میں. زبان تو اپنی اچھی رکھتے ہیں نا. جی صحیح. ایسا ہے کہ نہیں؟ اب تمہیں سمجھ میں آئی بے برکتی اپنی. جی صحیح. زبان اچھی بولتے ہیں. بڑے پڑے ہوں گے تم نے وظیفے تو یا چھوڑ دو, یا جو حضرت کہہ رہے ہیں وہ پڑھ لو. تیسرا راستہ کیا ہو سکتا ہے میری پیاری بہن؟ صحیح بات ہے بھائی. صبر کے ساتھ, تحمل کے ساتھ چلو, اور جو کوئی مشورہ اگر مانگتے ہو تو پھر اس کو سن بھی لیا کرو. حضرت شادی کے لیے کیا وظیفہ پڑھے؟ اب دیکھیے, کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے یقین ہونا ضروری ہے. جیسے ان کی باتوں سے یہی اب ظاہر ہو رہا ہے کہ انہیں کوئی بھی وظیفہ دے دے وہ یقین سے پڑھیں گے نہیں. انہیں یہی ہے کہ یہ وظیفہ بھی جو ہے خدا کی بارگاہ میں میرے لیے مشکل کے راستے نہیں کھلیں گے. بلکہ کوئی بھی ہم دعا بھی مانگے تو اس کے آداب میں ایک یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کا یقین ہونا چاہیے. وہاں ڈبل مائنڈڈ نہیں ہونا چاہیے, شک میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. لہذا اگر بیٹی کے رشتے کا مسئلہ ہے, اس کے لیے انتہائی مجرب ہے کہ یہ سورہ احزاب کی تلاوت کریں. سورہ احزاب کی تلاوت, اور اسی نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری بیٹی کی نصیب بہتر فرمائے اور ان کے لیے بہتر. بیٹی خود بھی کر سکتی ہے سورہ احزاب؟ وہ خود کریں تو وہ اور زیادہ بہتر ہے. ایک ہی دفعہ کرنی ہے وہاں. اگر 40 دن مسلسل یہ عمل کریں, ایک دن بھی اس میں ناغہ نہیں آنا چاہیے. اگر ایک دن ناغہ آ گئے تو اگلے دن پھر پہلے دن سے شروع ہونا چاہیے. اگر 40 دن مسلسل عمل, دنوں کا ناغہ آئے گا بیٹی کے, وہ کیا کرے گی؟ تو اس میں یہ کہ والدہ تلاوت کر لیں. اچھا. ہاں جی. اچھا.
لے بھائی سورہ احزاب کی آپ نے تلاوت کرنی ہے، 40 دن مسلسل کرنی ہے، 40 دن میں وقفہ نہیں آنا چاہیے. اول یہ ہے کہ وہ بیٹی خود کرے، اگر بیٹی کے کوئی خاص دن آ جائے ان دنوں میں تو ان دنوں میں اس کی کنٹینیویشن جو ہے وہ والدہ کرے، لیکن 40 ڈیز کی کنٹینیویشن جو ہے وہ ضرور کرے، اور اللہ تعالیٰ اسی میں خوشخبری اور یقین ضرور دے دے گا. اور پورے ایمان کے ساتھ اللہ کرے گا. اللہ اچھا ہی کرتا ہے ہمیشہ، وہ انسان اپنے لیے برا کرتا ہے، اللہ کبھی برا نہیں کرتا. وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہے اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اس وقت الشبہ ہمارے ساتھ ہیں. الشبہ السلام علیکم بیٹا. السلام. جی الشبہ حکم. جی سر، آپ سے میں نے یہ کہنا تھا کہ میں نا بیسک میرا گریجویشن ہونے لگا کمپلیٹ 2 منتھ تک، اور میں نے آگے ایم فل کے لیے فورن کنٹری میں اپلائی کرنا ہے، آسٹریلیا میں. کس چیز کا کر رہی ہیں آپ گریجویشن؟ گریجویشن بوٹنی میں، بی ایس بوٹنی. ٹھیک ہے جی. تو آگے میں ایم فل آگے وہاں پر جا کر کر سکتی ہوں بوٹنی میں یا نہیں؟ اور دوسری بات، میں نا شادی بھی کرنا چاہتی ہوں، تو میں جس کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں میرے گھر والے مان جائیں گے کہ نہیں، میرا اس کے ساتھ نکاح کروا دیں گے پہلے جانے سے پہلے کہ نہیں؟ آپ مجھے نام بتا سکتی ہیں اپنا؟ آپ کا تو نام الشبہ ہے نا؟ جی جی، ان کا نام ہے مجاہد بشیر. مجاہد بشیر. ہاں جی. آپ مجاہد کو کتنی دیر سے جانتی ہیں؟ آلموسٹ 6 سے 7 منتھ. دیکھو الشبہ، ایک بڑے ہونے کی حیثیت سے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ مجاہد کے ساتھ ہیپی نہیں رہیں گی. ابھی تو وہ رومانٹس ہے نا، لیکن یہ لانگ لاسٹنگ ریلیشن شپ نہیں ہے. اس پہ بہت بڑی وجہ، آپ ہیں بہت ایمبیشس، مجاہد ایمبیشس نہیں ہے. سو پہلا کانفلکٹ تو آپ کا زندگی کا یہ چلے گا، اس کے بعد آپ کی مرضی ہے. لیکن میرے خیال میں ابھی باہر جانا ذرا دقت ہوگا آپ کو. سو آپ اگر یہاں پہ بھی سیکنڈ آپشن لیں پڑھنے کی آگے تو بہتر ہے. مطلب پھر یہاں پر کس کی، مطلب پیرنٹس کی مرضی کے ساتھ شادی کر لوں یا یہاں پر ایم فل آگے سٹارٹ کر دوں؟ دونوں کر لو. دونوں ساتھ. پیرنٹس اپنے ذاتی ہیں نا تمہارے؟ ہاں جی جی جی. ہاں تو ان کی مان لینا، اس میں کیا ہے؟ جی جی. کوئی پرابلم ہے؟ نہیں نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. مطلب مینز اپنی مجاہد کو چھوڑ دوں اور پیرنٹس کی مرضی کے ساتھ ہی کر لوں. یہ کیسی مطلب اس کو چھوڑ دوں اس کو کر لوں، یہ ایسے نہیں چلتے بیٹا. یہ رشتے ہیں، تھوڑا سا تحمل کے ساتھ. مجاہد کے ساتھ کر سکتی ہو. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ایمبیشن اور اس کی ایمبیشن میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ میں مثال دے رہا ہوں، اب اس کو تم نے دل سے سچ بولنا ہے. تم ہو رومانٹک، وہ نان رومانٹک ہے. اس نے کہنا ہے مجھے اچھی نہیں لگتی، یہ بات نہیں اچھی لگتی. تم نے کہنا ہے کہ یہ کیسی بات ہے، یہ طنز ہے، یہ کوالٹی نہیں ہے. یہ مزاج کا زمین آسمان کا فرق ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں میرے خیال میں والدین کو ججمنٹ کرنے تو یہ بہتر ہے. میں آپ کے حق کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہ رہا، لیکن یہ ڈیسیجن غلط ہے آپ کی. اوکے. وہ مجھے میسج کیا ہے ہادی محمد بھائی نے، انہوں نے کہا کہ آپ جب کالر سے بات کرتے ہیں تو آپ پورا سلام نہیں کرتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بھائی جان میں اس لیے نہیں کرتا کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جو کالر ہے وہ زیادہ مجھے بات بتائے. جی السلام علیکم کالر. امین. جی امین. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہو؟ کرم اللہ کا حکم. سر جی میں ایک دعا کرانی چاہنا وا کہ میں نا نقشہ بننے واسطے دیتا سی تے پیسے جمع کرا دیتے سن. اچھا. کمیٹی وچ. اچھا. تے او پھر 8 سال ہو گئے نے میں پھیرے مار کے تھک گیا. ڈرائیوری میں کرنا تے او پھر جدوں جانا وا جی صاحب نہیں بیٹھا، افسر نہیں بیٹھا، انج او 8 سال ہو گئے نے. نقشہ نہیں پاس ہو رہا مکان دا؟ نقشہ پاس نہیں ہو رہا. بس مکان میرا ذرا ماڑا ہے نا، پکا نہیں ہو پورا جائیے. نقشہ 8 سال تو پاس نہیں ہو رہا. نہیں پاس ہو رہا تو دعا کر دیو کہ چلو. اچھا یار دعا ضرور کرنی چاہیے، لیکن تو چیف منسٹر دے پورٹل تے جا کے شکایت کر کیوں رشوت مانگ رہے ہیں. 8 سال تو کیویں ہو سکتا نقشہ نہ پاس ہوئے. رسید میرے کول پیسے جمع کران دی جانا بھی سارا کچھ ریکارڈ بھی ہوتے. بیٹا سی ایم پورٹل تے جا، انج رسپونڈ آئے گا انشاءاللہ. 8 سال نہیں لگ سکتے، 8 دن لگ سکتے نے، 1 مہینہ لگ سکتا ہے، 2 مہینے. 8 سال کیویں لگ سکتے؟ کیڑی جگہ جاواں سر؟ سی ایم پورٹل. سی ایم چیف منسٹر دا کمپلینٹ دا ایک نمبر ہے، پورٹل ہے.
ان تو ایپلیکیشن تے بھی دے سکنا میں, ان تو ٹیلیفون بھی کر سکنا میں, ان تو جا کے بھی ماڈل ٹاؤن دے وچ گئے اتھے بیٹھ دین اتھے جا کے کہہ سکنا میں. اوکے 8 سال آپ دعا کر دیں اس کے لیے, اس نے دعا کا کہا ہے تو آپ دعا کریں چھوٹی سی اس کے لیے کر دیں کہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کی برکت ساعتوں کے صدقے میں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین. جناب اب میں سب سے اہم جگہ پہ نا جانے کی کوشش کرتا ہوں. السلام علیکم شاہ. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ؟ الحمدللہ. پہلی بات تو یہ کہ ہم نے چائے بنا لی ہے. جی بالکل. اور چائے جو ہے وہ بالکل بن چکی ہے. آپ نے اس کا شاٹ لینا ہے بھائی جان کہ یہ چائے جو ہے ہماری خوبصورت ترین جو ہے یہ بن چکی ہے. اب آپ نے یہاں سے بتانا ہے کہ آپ نے ہمارے لیے. جی بلال بھائی ہم نے انار کا جوس تیار کیا ہے اور ربڑی سوئیاں ہمارے پاس بالکل تیار ہیں. ربڑی سے مطلب ہے اس میں کھویا ہوگا؟ کھویا مطلب اس کو دودھ کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ میں نے اس میں مطلب ڈرائی کیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پاؤڈر فارم میں بھی ملک ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے تو وہ ٹیکسچر اور وہ فلیور ہم نے دینے کی کوشش کی ہے. اور ساتھ ہمارے پاس جو ہے مغلئی قورمہ ہے, پراٹھا رول ہے. مغلئی قورمہ ان چکن. جی. اور چکن جو ہے وہ میں نے سبروسو کا کڑاہی کٹ استعمال کیا ہے. کڑاہی کٹ. اور آج یہ کٹ مختلف ہوتے ہیں. کڑاہی کٹ میں کتنے پیس ہوتے ہیں ایک چکن؟ اس میں تقریباً دیکھیں وہ بھی آپ کے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ بہت چھوٹے نارملی جو ہم ہیں نا وہ مطلب 12 to 16 12 سے 16 12 to 16 ہم اس ریشو تک جا سکتے ہیں. لوگ زیادہ ہو تو 16 پیس کر کے شوربہ زیادہ رکھ لیں. جی بالکل. یہ تو پھر آپ کو پتہ ہے ہمارے جگاڑ ہے نا جس کو ہم ورڈ یوز کرتے ہیں جگاڑ. اور بلال بھائی پکوڑے آپ کو پتہ ہے ڈیلی ہوتے ہیں ہمارے پاس. لیکن ایک چیز جو ہم پورا رمضان مس کرتے رہے اور وہ ہم سے ناراض بھی ہیں وہ ہمارے کلچے ہیں. ڈسپلے میں نہیں رکھتے رہے ان کو. یہ بسم اللہ یہ دیکھ لیجیے کلچے پہلے تو دیکھ لیں. اس کا کلوز شاٹ لے لیں بھائی. یہ صرف کلچے جو ہیں وہ کلچے نہیں ہیں, ان پہ تل بھی لگے ہیں اور یہ سرخ بھی ہیں. تو کوئی ایسا شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ کلچے جو ہیں وہ وائٹ ہونے چاہیے, نہیں, کلچے ریڈ ہونے چاہیے اور ان پہ تل لگے ہونے چاہیے. اور ان کلچوں کے اندر اگر آپ پکوڑے رکھ کے کھائیں تو وہ بھی بڑی مزیدار چیز ہے. بڑی مزیدار. اسی لیے تو ہمارے پاس ہر چیز اویلیبل ہے جو دل کرے آپ کا. مجھے لگتا ہے آپ نے بھی نا بابا خان کے ہوٹل پہ ساری زندگی گزاری ہے جہاں ہم نے گزاری ہے نان کے اندر رکھ کے پکوڑے کھانے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہمارے پاس پراٹھا رولز ہیں جس میں میں نے پراٹھے بھی سبروسو کے استعمال کیے اور اس کے اندر جو فلنگ ہے وہ ان کی جو پیزا ٹاپنگ ہے اس کو جو ہے میں نے مکسچر کے ساتھ اس میں ایڈ کیا ہے. آج کل چکن رولز بھی بڑے مارکیٹ میں ہیں. جی بلال بھائی بالکل بہت زیادہ ان ہے. اچھا ان میں وہ سلاد اور یہ چیزیں پڑتی ہیں؟ بالکل. آپ اس میں کیبیج بھی ایڈ کر سکتے ہیں, گاجر بھی مطلب فائن آپ اس کو جو ہے وہ تھن اس میں کر کے ایڈ کر سکتے ہیں اور ڈفرینٹ ساسز کے ساتھ آپ اس کو سرو کر سکتے ہیں. اور ایک بات رہ گئی بلال بھائی, میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ کلچے لے کے آنے کا جو ہے نا کریڈٹ وہ احمر کے ساتھ جاتا ہے. احمر کو جاتا ہے. احمر تھینک یو سو مچ. احمر نے کیونکہ بال نہیں بنائے ہوئے اس لیے احمر بھاگ گیا ہے. لیکن میں آپ کو کلچا بتا دوں, یہ میں بالکل آپ سے مذاق نہیں کر رہا, یہ آپ نے اس کو جو ایزی نہیں لینا بات کو. یہ آپ جب کلچا کھولتے ہیں نا اس کو آپ نے یہ کھولنا ہے. یہ کھولنے کے بعد آپ نے یہ جو جگہ بنی ہے نا اس میں آپ نے شوربہ ڈالنا ہے مرغی کا, یہ کھانا ہے اور اس کے بعد آپ نے ساتھ جو ہے نا چکن کی بوٹی لینی. یہ طریقہ ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک. اس کے ساتھ اگر آپ کانٹا رکھ لیں گے تو آپ زیادہ سفسٹیکیٹڈ لگیں گے, ویسے آپ کانٹا نہیں بھی رکھیں گے تو بات وہی ہوگی. یہ جناب ہمارے ساتھ اسپانسر کون ہے؟ انشور ہے. یہ ہمارے ساتھ انشور ہیں اور یہ ہے ہمارے ساتھ جناب سنسپ جو ہے. سنسپ میں 2 فلیورز ہیں ہمارے پاس, ایک ہمارے پاس نیمبو پانی والا ہے اور ایک اورنج والا. اور یہ وہ چیز ہے جس سے کہ ہم نے اپنی خوبصورت چائے بنائی ہے. یہ ہمارے پاس جام شیریں ہیں اور اس میں بھی 2 فلیورز ہیں, ایک الائچی کا ایک گلاب کا. جی واہ. کوک اور سپرائٹ ہو گیا اور پھر سپریسو کے ہمارے پاس ہو گئے وہ ڈرائی آئٹمز یا وہ چکن جس کے ساتھ ہم نے آج یہ سالن اور یہ رولز جو ہیں بنائے ہیں. پکوڑوں میں صرف ایک چیز جو ہے نا وہ آپ کی آبجیکشن یا آبزرویشن لے سکتی ہے کہ نہ پکوڑے کا سائز 2 کا 1 ہو سکتا ہے, نہ ان کی آپس میں شکل مل سکتی ہے. لیکن یہی ان پکوڑوں کی خوبی ہے کہ ہر پکوڑا انڈیویجول امپاورڈ ہوتا ہے, اس لیے پکوڑا مزیدار ہوتا ہے. وقفہ لیتے ہیں واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس کو کہ ہم نے اپنی طرف سے نام رکھا ہے اس کا حوصلہ افزائی. حوصلہ افزائی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسے بچے جو کو کوئی اور پلیٹ فارم کہیں سے نہیں ملتا وہ ہمارے پلیٹ فارم کو اس وقت استعمال کر کے اپنے آپ کو پبلکلی انٹروڈیوس بھی کر لیں. اور پھر سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہ آنا چاہتے ہیں جب کسی جگہ پہ تو ان کو کہیں موقع نہیں ملتا,
تو ہم ان کو موقع دیں اور رمضان میں خصوصی طور پہ ہم ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں اور ان کا کلام بھی سنتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ عاصم بھائی۔ حافظ صاحب جو ہیں یہ بلائنڈ ہیں۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ حافظ صاحب آپ بچپن سے ایسے ہیں؟ جی ایسے ہی تھے۔ تو حفظ کیسے کیا تھا؟ زبانی سن کے؟ جی سن کے ماشاء اللہ تعالیٰ۔ تو ابھی کہیں آپ کراتے ہیں تراویح وغیرہ؟ نہیں، تراویح کا فی الحال موقع نہیں ملا، لیکن پھر بچے وغیرہ پڑھاتے ہیں۔ صحیح۔ تو آپ آج کون سی نعت پیش کریں گے؟ میں ایک اردو کا کلام ہے، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا۔ جی بسم اللہ کیجیے۔ بس جی بڑی مہربانی، بہت شکریہ، بڑا اچھا پڑھا آپ نے۔ آج جناب حدیث جو ہے نا وہ حضور آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں یہ، اور یہ حدیث جو ہے یہ ہے حضرت عائشہ سے راوی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت پڑھی جو کہے کہ وہی ہے جس نے اتارا تجھ پر کتاب، اس میں بعض آیتیں صاف معنی والی ہیں، اور آپ نے یہ آیت یہاں تک پڑھی اور سمجھانے سے وہ سمجھتے ہیں جن کو عقل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ کہتی ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا جب تم، یعنی کہ مسلم شریف میں ہے کہ جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو دیکھو کہ ان آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جن کے معنی صاف نہیں سمجھ لینا چاہتے، یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے آیت میں ٹیڑھی سمجھ والے کہا ہے، ان لوگوں سے بچتے رہو، ان لوگوں سے بچتے رہو۔ علامہ صاحب یہ کون سی آیتیں ہیں جن کو اللہ نے واضح نہیں کیا؟ اب دیکھیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ال عمران میں فرمایا آیت نمبر 7 میں کہ کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں، اور جو صاحبان ایمان، محکم سے مطلب ہے محکم سے مراد یہ کہ ان کا معنی واضح ہے، کے طور پہ واضح ہے، ہاں یعنی ان کا معنی واضح ہے، کوئی اس میں ایسا نہیں کہ کسی کو شک ہو کہ شاید اس سے یہ مراد ہو یا یہ مراد ہو، شاید والی بات نہیں ہے، جی شاید والی اس میں بات نہیں ہے۔ اور متشابہ یہ ہے کہ اس کے اندر کئی معانی کا احتمال ہوتا ہے، اور اللہ نے پھر اس آیت کے اندر کہا کہ جو لوگ فتنہ چاہتے ہیں وہ محکم نہیں لیتے، وہ متشابہ آیتیں لیتے ہیں۔ متشابہ کی ایک مثال دیجیے گا۔ متشابہ آیت مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں یہ فرمایا کہ میرے حبیب نے یہ کہو انی لا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا۔ اب یہ انہوں نے لے لیا غیب نہیں، مگر وہ دوسری آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اپنے غیب کا علم نہیں دیتا مگر اسے کہ جو رسول چن لیتا اسے دیتا ہے۔ اب یعنی وہ جو محکم آیت ہے کہ اللہ جسے منتخب کر لے رسولوں میں سے اسے دیتے ہیں غیب کا علم، لیکن اس کے مقابلے متشابہ یہ ہے کہ نبی فرما رہے انی لا اعلم الغیب۔ اب یعنی یہاں پر علم غیب سے مراد یہ ہے میں اپنے پاس سے کچھ ٹکڑے کو لے کر ہاں جی غلط معنی دے دیں گے ایسا اور اس پہ کھڑے ہو جائیں گے، بالکل۔ اور کیوں اللہ نے کہا ہے ان لوگوں سے بچو، ایسا ہی ہے چونکہ وہ قرآن کی آیت نمبر سورہ ال عمران کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ فتنہ چاہتے ہیں اور ان لوگوں کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ لوگوں کو ہدایت دی جائے، اصل میں یہ اپنے فکر اپنے نظریے کو پروموٹ کرنے کے لیے متشابہ آیات کا علامہ صاحب جو ہم بات کر رہے تھے کہ ہم نے دین کو وارے کے طور پہ لیا ہے اتنا تو یہاں پہ میں بڑے ہی محبت سے بڑے ہی ادب سے اور عاجزی سے کہہ رہا ہوں کہ یہ پھر آپ متشابہ میں سے جب اپنے اپنے معنی یا اتنے لیتے ہیں، مثال کے طور پہ نماز کے پاس مت جانا، ہاں جی اگر میں اتنا ہی مطلب لے لوں تو مکمل تو نہیں ہے نا، ہم نے تو اس پہ مسلکیں بنا لی ہوئی ہیں، ہمارے تو پورے پہاڑ کھڑے ہیں ان کے اوپر، یہی تو بات ہے، کچھ اللہ نے تو ان سے بچنے کو کہا ہے۔ ایسا ہی ہے، یہی ہے کہ اب یہاں پر ایک صاحب ایمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرف دیکھے کون متشابہ آیات کے ذریعے ورغلا رہا ہے اور کون محکم آیات کی طرف انہیں لوٹا رہا ہے، اور اسی لیے حدیث میں دوسرا ہے کہ جو اسی آیت کے اندر کے راسخون فی العلم جو ہے وہ متشابہ آیات کو محکم آیات کی طرف پلٹاتے ہیں اور پھر ان سے معنی اخذ کرتے ہیں۔ مجھے امام جعفر کا ایک بڑا اچھا کال اس پہ یاد آیا، ہائے کیا علمی کال ہے۔ آپ نے کہا کہ متشابہ کو سمجھنا ہے نا تو مستحکم کو متشابہ پہ لگا کر سمجھو، ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، کیا خوبصورت بات کی ہے، بالکل جو محکم ہے اس کو لگانا ہے متشابہ پہ، متشابہ کو اپنی عقل نہیں دینی۔ جی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ بہت سی آیتوں کو سمجھنے کے لیے جو پورا اس کا پس منظر اور پیش منظر ہوتا ہے وہ نہیں لیتے، ایسا ہی، یہ بے ایمانی نہیں ہے، یہ بے ایمانی ہے، اور اسی لیے اللہ نے کہا ما یعلم تاویلہ الا اللہ وراسخون فی العلم، کہ قرآن کی جو تعویل ہے وہ اللہ جانتا ہے، یہ راسخون فی العلم جانتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ جب متشابہ کی معنی ہم لینا چاہتے ہو تو ہم راسخون فی العلم کی طرف رجوع کریں گے۔ متشابہ سے مراد ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسے الف لام میم ہے،
नहीं, अलिफ लाम मीम हम ये तो नहीं कह सकते कि मुतशाबे है, चूँकि ये हरूफ मुक़त्तआत में से जो इनको मुतशाबे नहीं कहते, इनको हम मुतशाबे नहीं कह सकते। लेकिन ये है कि कई ऐसी आयात हैं कि जिससे ये ज़ाहिर होता है कि उसके अंदर कई मानी का इम्कान मौजूद है, लेकिन वो एक अपने स्कूल ऑफ थॉट के तहत सिर्फ माना लेना चाहता है। इसलिए कुरान मजीद से कोई भी आप नज़रिया बनाना चाहते हैं, उसका तरीका ये है, पहले ये देखें कि इस मौजू पर कितनी कुरान में आयात हैं, ठीक, वो सारी आयात हम इकट्ठी करें और फिर उन सब का हम माना और आइम्मा अहले बैत या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तशरीफ़ फरमाई है हम उसकी तरफ रुजू करें। आयत को आयत से जोड़ के देखना है। जी बिल्कुल, हाँ जी, तमाम आयतें पहले लेंगे, आयत को आयत से जोड़ा जाएगा और अगर वहाँ पे भी नतीजा नहीं मिलता तो फिर हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू करेंगे कि उन्होंने इस आयत का क्या माना। इसलिए वो कराची के थे, इंतकाल करके, बड़े अच्छे, आपके नाम भूल गया, तालिब जौहरी जी, तालिब जौहरी साहब, तालिब जौहरी साहब जो है दरअसल फिर कुरान बड़ा शोहरत रखता था, उनका जो अच्छा पन लगता था ना, वो जब बैठते थे ना मजलिस के लिए, अब उस मजलिस में ना शिया होना ज़रूरी होता था ना सुन्नी होना ज़रूरी होता था, उसमें सिर्फ ईमानदार होना ज़रूरी होता था। ऐसा ही था। वो कुरान की जब तफसीर करते थे ना तो वो आयतों को उठाते थे, एक उधर से उठाया, एक उधर से उठाया, एक उधर, फिर वो उनको जोड़ के जो तफसीर करते थे ना, ये माहौल जो है ना बाकर भाई, ये आज के ज़माने के मुकर्रर में नहीं रहा। ऐसा ही सहल पसंदी की वजह से, और दूसरा ये है कि कहतो रिजाली हम कह सकते हैं इस वजह से, लेकिन ये है कि अभी भी ऐसे अफराद मौजूद हैं, लेकिन ये कि अवाम में उनकी शोहरत कम होने की वजह से लोग उनसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद नहीं हो पाते, क्योंकि ये इल्म की बात करते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसका मतलब जब तक आप पूरे इल्म का अहाता ना कर लें, आपके जहन में मानी की क्लैरिटी नहीं आ सकती, ऐसा ही नतीजे तक हम नहीं पहुँच सकते। या अगर कोई मुतशाबे आयत सुना के गलत नतीजा आपको दे देगा, अगर आप उस पर अपने नजरिए की इमारत खड़ी कर लेंगे तो जाहिर बात है कि उसकी अभी कुछ दिन पहले ही हमारे यहाँ एक साथी बैठे थे, तो वो एक कुरान की आयत समझाना चाह रहे थे, तो मुझे लग रहा था, मैं तो नहीं कह सकता था खैर, कि ये आयत जो सुना रहे हैं इसका मौजू से ताल्लुक नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें डांटा कि सुने मैं कुरान सुना रहा हूँ, हम अदब से सुनने लगे। साथ बैठे हुए दूसरे मुफ्ती साहब ने कहा कि भाई आपने जो बताया है ये मौका महल के मुताबिक नहीं है जो आप फैसला कर रहे हैं। ऐसा ही है, ये गुनाह है। ऐसा ही है कि जैसे क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, कि अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ। अब यहाँ पे कोई इस्तेदलाल ये करे कि जिससे मुराद तो ये है कि हर किस्म का खड़े होना, मिसाल के तौर पे मैं वालिद के एहतराम में खड़ा होता हूँ, वो कि ये आपने शिर्क कर दिया है, नहीं, वो नमाज के बारे में है कि नमाज में सिर्फ क़याम अल्लाह के लिए होना चाहिए। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं, क्या खूबसूरत बात कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात हो रही थी ख़ानदानी स्ट्रक्चर के ऊपर। मंशा, मेरा तो ख्याल ये है कि आप किसी के घर में जब जाते हैं तो द वे the tea is made or presented shows a lot. Yes, it does. Shows a lot. The way it is presented. The way it is presented shows a lot. एक आखिरी पैगाम क्या देंगी बच्चियों को और बच्चों को ख़ानदानी निज़ाम के लिए? कुछ नहीं, बच्चों और बच्चियों से ज़्यादा मैं हमेशा पेरेंट्स को अपना मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों की ट्रेनिंग्स उन बातों पे मत करें जिनको वो समझते हैं कि सही हैं। थोड़ा सा रिसर्च, थोड़ी सी स्टडी कर लें, को मशवरा कर लें जी, और कोई किसी पढ़े लिखे बंदे से को थोड़े मत ले लें, और फिर उन एथिक्स की लाइंस के ऊपर अपने बच्चों की ट्रेनिंग कीजिए ताकि वो डिसीजन कर सकें। एक पैगाम उसमें यह है कि जब भी बच्चे या बच्ची की शादी है तो उनकी काउंसलिंग ज़रूरी है, यानी शादी के बाद वाली जो ज़िंदगी है उसके बारे में। हाँ जी, और उसमें एक चीज़ ज़रूरी है कि अपने बेटे या बेटी के जहन में डाल लें कि कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है, 100% आपको जो चाहती थी आपके मायार पे पूरा नहीं उतरेगा, इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और मुझे बताइए अगर मैं गलत हूँ तो, मैंने ईरान में ऐसे जगह सेंटर्स देखे जहाँ पे आप जैसे यूनिफॉर्म के साथ लोग बैठ के एक तो ब्लड टेस्ट करते हैं, हाँ, और उसमें मेडिकल टेस्ट ज़रूरी है वहाँ शादी से पहले, यानी उस वक्त तक शादी नहीं होती जब तक दूल्हा दुल्हन का मेडिकल टेस्ट नहीं होगा। और कोई फिर वो बैठ के उनको काउंसिल करते हैं, काउंसलिंग भी जिंदगी कैसे गुजारनी है। मेरी तरफ से जो है वो मेरा ख्याल में मैसेज ये है कि माँ बाप जो मर्जी कह लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चा बड़ा क्लेवर होता है, बल्कि बच्चा पैदा ही होता तो ब्लैकमेलर होता है, उसको पता है रोऊंगा तो दूध मिलेगा। बच्चे देखते हैं, वो आपको एज अ हैप्पी पेरेंट, एज अ हैप्पी मदर और हैप्पी फादर देखेंगे ना तो वो भी डिसेंट बनेंगे। अगर वो आपके अखलाक में बीइंग पेरेंट्स और आपकी लहजे में, तरबियत में, बयान में फ़र्क देखेंगे, आपका ट्रस्ट उनके साथ डेवलप नहीं हो पाएगा।
وہ ونر اناؤنس کر دوں, ایک سیکنڈ ٹھہرنا میرا پیارا بیٹا. آج کا جو سوال تھا وہ تھا کہ کس غزوہ میں آپ کا دندان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دندان شریف ہے وہ شہید ہوا تھا. اس کا صحیح جواب ہے غزوہ احد کے اندر. یہ بڑی اچھی اور لمبی تفسیر ہے بخاری شریف میں کہ پھر آپ کے دانت کا خون جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ حضرت علی اور سیدہ فاطمہ نے جو تھا وہ پانی تشلے میں لے کر آئے اور روکا. اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہمیں آیا ہے جناب اس دفعہ سوات سے, اور سوات سے جو صحیح جواب دینے والے ہیں ان کا نام ہے محمد بلال. تو محمد بلال آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ تحفہ جو ہے یہ بائی پوسٹ بھیج دیا جائے گا انشاءاللہ رمضان کے اندر ہی. آپ کو بہت مبارک ہو. بسم اللہ.